اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو دا لاسٹ ایپیسوڈ آف فور گریٹ پلانرز۔ کرنل ڈیوڈ کی سانسیں چل رہی تھی لیکن وہ بے ہوش تھا۔ اس کا لباس اور وجود ریت سے اٹا ہوا تھا۔ وہ دونوں اسے ریت پر گھسیٹتے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے گئے۔ کیپٹن ماریا سمون اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھی اور اس کا چہرہ تھپتھپانے لگی۔ کرنل صاحب آنکھیں کھولے نا۔ کیپٹن ماریا سمون کرنل ڈیوڈ کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگی اور ادھر میجر پرمود بھی تمثیلہ کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد تمثیلہ تو ہوش میں آ گئی لیکن کرنل ڈیوڈ بدستور بے ہوش تھا۔ کہاں ہوں میں؟ تمثیلہ نے نخیف و نزار لہجے میں کہا۔ تم میرے ساتھ صحرا میں ہو تمثیلہ۔ اللہ کا شکر ہے ہم سب کی جان بچ گئی، میجر پرمود نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو تمثیلہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر جیسے ہی اس کا شور بیدار ہوا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کرنل ڈیوڈ اور کیپٹن ماریا سمون پر نظر پڑتے ہی سارا منظر کسی فلم کی طرح اس کے دماغ کے پردے پر چل پڑا تھا۔ اسے یاد آ گیا کہ پروفیسر زالمون نے اسے ان سب کو ریت میں دبا دیا تھا۔ اس کے بعد اسے کچھ ہوش نہ رہا۔ میجر صاحب، کرنل صاحب ہوش میں نہیں آ رہے۔ کیپٹن ماریا سمون کی پریشان کن آواز سنائی دی تو میجر پرمود اٹھ کر کرنل ڈیوڈ کی طرف بڑھ گیا۔ وہ بھی کرنل ڈیوڈ کے قریب بیٹھ کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ جب وہ ہوش میں نہ آیا تو میجر پرمود نے اس کا ناک اور منہ بند کر دیا۔ چند ہی لمحے گزرے تھے کہ کرنل ڈیوڈ کے جسم میں حرکت کے آثار پیدا ہونے لگے۔ میجر پرمود نے اس کا ناک اور منہ اس وقت تک بند رکھا جب تک وہ مکمل ہوش میں نہ آ گیا۔ پھر جیسے ہی اس نے کرنل ڈیوڈ کے ناک اور منہ سے ہاتھ ہٹایا تو وہ زور زور سے کھانستا ہوا اٹھ بیٹھا۔ اس کا چہرہ پکے ہوئے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو رہا تھا، آنکھیں باہر کو ابھر رہی تھی۔ میجر پرمود اس کی کمر پر تھپکی دینے لگا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کی حالت بہتر ہو گئی تھی۔ میجر، پروفیسر زالمون کہاں ہے؟ کرنل ڈیوڈ نے میجر پرمود کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ شاید وہ یہاں نہیں ہے، اگر ہوتا تو وہ ہمیں دیکھ کر کبھی بھی ریت سے باہر نکلنے نہ دیتا، میجر پرمود نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں اس باسٹرڈ پروفیسر زالمون کو زندہ نہیں چھوڑوں گا جس نے ہمیں یقینی موت میں دھکیل دیا تھا، کرنل ڈیوڈ نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اب وہ لمبے لمبے سانس بھی لے رہا تھا۔ ہم اس سے بدلہ لیں گے اور ضرور لیں گے، میجر پرمود نے بھی جواب دیتے ہوئے کہا۔ اب ہم کیا کریں گے میجر؟ احرام کا دروازہ تو بند ہے اور بقول پروفیسر زالمون کے اس احرام میں ممی نہیں ہے، تمثیلہ نے کہا۔ وہ بھی اٹھ کر ان کے پاس آ گئی تھی اور ادھر بیٹھ گئی۔ ہو سکتا ہے اس نے ہمیں بھٹکانے کے لیے ایسا کہا ہو، ممی اسی احرام میں بھی موجود ہو سکتی ہے، کیپٹن ماریا سمون نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ دونوں ہی صورتیں ممکن ہیں۔ ہم اپنے طور پر اطمینان کرنے کے لیے اس احرام میں دوبارہ داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ممی نہ بھی ہوئی تو ہم پروفیسر عابدی سے رابطہ کر کے کسی اور احرام میں داخل ہونے کے بارے میں بات کر لیں گے، میجر پرمود نے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ ارے ہمارے خنجر بھی نہیں ہے یہاں، اچانک تمثیلہ نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ یقیناً وہ ریت میں ہی دب گئے ہیں۔ خیر کوئی بات نہیں، ہم اپنی طاقت سے احرام کا دروازہ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، میجر پرمود نے فیصلہ کن لہجے میں کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ اب کیا کریں گے ہم؟ یہاں تو ہم بری طرح پھنس کر رہ گئے ہیں،
اندھیرے میں ہریش کی آواز ابھری۔ اب تو میرا دم بھی گھٹنے لگا ہے، اگر ہم یہاں رہے تو واقعی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائیں گے ہم، صفدر نے بھی پریشانی سے کہا۔ یکلخت وہاں ہلکی سی روشنی ہو گئی جس کی رنگت سرمائی تھی۔ روشنی اتنی تھی کہ ادھر ادھر مناظر کچھ حد تک نظر آ رہے تھے۔ یہ دودھیا اور پراسرار روشنی کہاں سے آئی؟ ان کو اس سے غرض نہیں تھا۔ وہ ایک پراسرار احرام میں تھے اور ان کی بھول بھلیوں اور سحر میں گم تھے، اس لیے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کہ مصداق یہ روشنی بھی ان کے لیے بہت تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ جس دیوار کے قریب کھڑے تھے وہاں ایک تصویر کہانی کا منظر تھا، جہاں ایک حسین لڑکی ہاتھ اوپر اٹھائے آسمان کی طرف دیکھ کر کوئی فریاد کر رہی تھی، اور نیچے ایک مرد کی لاش کے کئی ٹکڑے پڑے تھے۔ لاش کے قریب ہی خون بھی بکھرا ہوا تھا۔ ارے یہ کیا؟ ہم اس احرام میں کہاں پہنچ چکے ہیں؟ اور یہ پراسرار دھیمی سرمائی روشنی کیسی ہے یہ؟ اور یہ تصویری منظر کشی کیسی ہے جس انداز میں کی گئی ہے جیسے تازہ بنائی گئی ہو؟ ہریش نے چونکتے ہوئے کہا۔ روشنی ہونے پر صفدر نے صالحہ کا ہاتھ اور ہریش نے انسپکٹر ریکھا کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ چاروں چوکنے ہو کر ادھر ادھر کا جائزہ لے رہے تھے۔ اوہو، تو یہاں دیوتا اوزیرس کے خاندان کی تصویر کشی کا منظر ہے، انسپکٹر ریکھا نے چونکتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب مس ریکھا؟ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ آپ کون سے مصری دیوتا کی بات کر رہی ہیں؟ صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ صفدر، میں سمجھ گئی ہوں، میں نے یہ سب مصری خرافات کی تاریخ پڑھ چکی ہے، اس بار صالحہ بھی چونکتے ہوئے کہا۔ اگر آپ دونوں نے مصری دیوتاؤں کی کوئی ہسٹری پڑھی ہے تو ہمیں بھی کچھ بتائیں، کیونکہ ہم تو مصریات کے بارے میں نہیں جانتے، ہریش نے صالحہ اور انسپکٹر ریکھا سے مخاطب ہو کر کہا۔ مسٹر ہریش، بات یہ ہے کہ مصری مختلف دیوتاؤں کو پوجتے تھے اور ان کا فرضی دیوتاؤں پر اتنا زیادہ اعتقاد رکھتے تھے کہ ان کی فرضی شکلیں بھی تشکیل دے رکھی تھی جو انسانی بھی تھیں اور جانوروں، کیڑوں مکوڑوں اور پرندوں سے تشبیہ بھی رکھتے تھے۔ یہ ویسے تو مصریوں کے کئی دیوتا تھے، لیکن دیوتا سبو کے خاندان کو قدیم مصری بہت مانتے تھے۔ ان کے عقیدے کے مطابق دیوتا سبو کو آسمان کی حکمرانی مل گئی تھی اور اس کی اولاد میں سے 4 بچے تھے، 2 بیٹے دیوتا اوزیرس اور دیوتا ست، اسی طرح بیٹیوں میں دیوی آئس اور دیوی تفتیس۔ قدیم مصریوں کے مطابق بہن بھائیوں میں شادی کا عام رواج تھا، اور دیوتا ست جو نیکی اور بھلائی کا دیوتا کہلاتا تھا اس کی شادی دیوی آئس سے ہوئی تھی، اور دیوتا ست کی شادی دیوی تفتیس سے ہوئی تھی۔ لیکن ست دیوتا قہر اور بدی کا دیوتا کہلاتا تھا۔ صالحہ نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے ان کے معلومات میں اضافہ کیا۔ وہ سب انتہائی دلچسپی سے ان کی بات سن رہے تھے۔ اوہ، قدیم مصریوں کے مطابق دیوتا ست نے اپنے نیک دل بھائی دیوتا اوزیرس کو مار ڈالا تھا اور اس کے ٹکڑے کر دیے تھے، لیکن قدیم مصریوں کے عقیدے کے مطابق اس کی وفا شعر بیوی آئس نے ایک سحر کا گانا گا کر اپنے شوہر کو زندہ کر دیا تھا اور دونوں پھر آسمان کی طرف لوٹ گئے تھے۔ ایک جگہ کچھ قدیم مصری تصویروں میں یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ دیوی تفتیس بھی دیوتا اوزیرس کے لیے رو رہی تھی، اور مصریوں کے خرافات کے مطابق ایک بار دیوتا اوزیرس نے دیوی تفتیس کو دیوی آئے سمجھا اور ان کا نتیجہ دیوتا انوبیس کی صورت میں نکلا، جو دیوتا اوزیرس اور دیوی تفتیس کی ناجائز اولاد تھی۔ لیکن دیوتا انوبیس، جس کی شکل گیدڑ کی ہے، بہت ہی مقبول ترین قدیم مصریوں کا دیوتا تھا، جسے
مردوں کا رکھوالا کہا جاتا، اور ہاں، بیشتر فلموں میں دیوتا انوبیس کو نمایاں دکھایا بھی جاتا رہا ہے۔ اس پر انسپکٹر ریکھا نے معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے کہا تو ہریش اور صفدر مصری دیوتاؤں کے خرافات سن کر بہت حیران ہوئے۔ ویسے ہے تو یہ سب جھوٹ، میں اپنی معلومات کے لیے پوچھ رہا ہوں، کیا قدیم مصریوں کے نیک دل دیوتا اوزیرس اور دیوی آئس کی اپنی بھی کوئی اولاد ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ یس مسٹر صفدر، قدیم مصریوں کے مطابق دیوتا اوزیرس اور دیوی آئس جو نیکی اور اچھائی کے دیوتا اور دیوی کہلاتے تھے، ان کی اپنی بھی اولاد ہے جو دیوتا ہوریس کہلاتا، اس کا سر شکرے کا ہے، انسپکٹر ریکھا نے جواب دیتے ہوئے کہا تو صفدر کے چہرے پر حیرت کے تاثرات آ گئے۔ حیرت ہے؟ تو کیا قدیم مصری لوگ اور بھی دیوتاؤں کو مانتے تھے؟ اس بار ہریش نے کہا۔ ہاں، قدیم مصری بے شمار دیوتاؤں کو مانتے تھے۔ مصری معلومات کے حوالے سے ان کی تحریروں اور تصویری نقش و نگار سے پتہ چلتا ہے۔ مصریوں نے مختلف دیوتاؤں کو مختلف روپ دے رکھے، مثلاً راہ کی صورت سپاہی، امن کی صورت مینڈھے کی، سبق کی صورت مگرمچھ، انوبیس کی صورت گیدڑ کی، اپیس کی صورت بیل کی، نخوت کی صورت بندر کی، توریس کی صورت سور کی، اوزیرس کی صورت خرگوش کی اور اس کی بیوی آئس کی صورت گائے کی بنائے ہوئے تھے، اور یہ سب قدیم مصریوں کے فرضی دیوتا تھے، لیکن وہ ان پر اعتقاد رکھتے تھے۔ مختلف علاقوں میں مندروں کے اندر موجود علاقے کے دیوتاؤں کی پوجا کی جاتی۔ صالحہ نے اپنی معلومات کے مطابق بات کرتے ہوئے کہا تو انسپکٹر ریکھا بھی اس کی طرح کافی مصری معلومات رکھتی تھی۔ حیرت انگیز، یہ قدیم مصری تو بہت ہی عجیب تھے، لیکن سنا ہے کہ قدیم مصریوں نے بہت ترقی بھی کر لی تھی اور مصر کی ترقی اور طاقت کا سکہ دور دور تھا۔ صفدر نے کہا، بالکل ایسا ہی ہے۔ قدیم مصریوں میں جہاں دیوتاؤں کے بارے میں خرافات تھیں، وہاں انہوں نے بہت ترقی بھی کی تھی، جیسا کہ حرم اکبر خوفو چیوپس کا اہرام بنانا، جس میں 20 ٹن سے 80 ٹن وزنی بلاکس استعمال کیے ہوئے ہیں، اور مورخین تو کہتے ہیں کہ گویا انسانوں نے نہیں بلکہ جنات نے بنایا ہو، اور قدیم مصری اہراموں کو دیکھ کر عقل واقعی دنگ رہ جاتی ہے۔ انسپکٹر ریکھا نے جواب دیتے ہوئے کہا، خیر، اب ہم اصل مطلب پر آتے ہیں۔ یہ مصری دیوی اور دیوتاؤں کی یہاں تصویروں کا کیا مطلب ہے؟ کچھ سمجھ نہیں آئی۔ ہریش نے تصویروں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو صالح اور انسپکٹر ریکھا بھی غور سے اس دیوار پر تصویری تحریر کو دیکھنے اور پڑھنے کی کوشش کرنے لگے۔ میرے خیال میں ہمیں یہاں اس دیوی کے دائیں اور بائیں ہاتھ میں اپنا خون ٹپکانا ہوگا۔ یہ ہے تو خرافات، لیکن محققین کے مطابق ان خرافات پر چلتے ہوئے بعض اہراموں کے بھید کھول جاتے تھے۔ صالحہ نے غور کرتے ہوئے کہا، مس صالحہ، میرا خیال ہے یہ آپ نے فضول سی بات کی ہے۔ ہریش نے حیرت سے کہا، کیا آپ طارق صاحب جو معروف سیاح ہیں وہ پراسرار شخصیت کے مالک نہیں ہیں؟ اسی طرح ہمارا ساتھی جوزف بھی بہت پراسرار ہے۔ ہمیں واقعی ان خرافات پر عمل کرنا ہوگا، صالحہ نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا، کیونکہ اس تصویری تحریر کو کافی حد تک سمجھ چکی تھی وہ۔ صالحہ، آخر تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ صفدر نے الجھے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ یہی کہ میں اور انسپکٹر ریکھا دیوی آئس کے دائیں ہاتھ میں اپنا خون ٹپکاتے ہیں، اور آپ اور ہریش دیوی آئس کے اوپر کو اٹھے ہوئے بائیں ہاتھ پر اپنا خون ٹپکائیں، صالحہ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ مسٹر صفدر، یس، صالحہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، انسپکٹر ریکھا نے صالحہ کی تائید
کرتے ہوئے کہا، یہ آپ دونوں کیا کہہ رہی ہیں؟ ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ہریش نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ سالیہ اور انسپکٹر ریکھا نے جواب دینے کے بجائے اپنی انگلیوں پر خنجروں سے ہلکا سا کٹ لگایا تو وہاں سے خون رسنے لگا۔ دونوں آگے بڑھ کر دیوی آئس کے ہاتھ پر خون ٹپکانے لگی، لیکن پھر غور سے دیوتا اوزیرس کے کٹے اعضاء کو دیکھ کر رک گئی۔ اوہ، لگتا ہے مجھے اور ہریش کو ایک سا خون ایک ہاتھ پہ ٹپکانا ہوگا، انسپکٹر ریکھا نے کہا۔ میرا بھی یہی خیال ہے کہ مجھے اور صفدر کو ایک ساتھ دیوی آئس کے ہاتھ پہ خون ٹپکانا ہوگا، پھر کام ہوگا، کیونکہ دیوی آئس اور دیوتا اوزیرس کپل تھے، سالیہ نے بھی غور کرنے کے بعد کہا۔ ہریش اور صفدر دونوں نے حیرت سے ان دونوں کو دیکھا، پھر صورتحال کو سمجھتے ہوئے انہوں نے اپنی اپنی جیبوں سے خنجر نکال کر ان دونوں نے بھی اپنی اپنی انگلیوں پر کٹ لگایا تو خون رسنے لگا۔ صفدر، تمہیں اور مجھے ایک ساتھ ہاتھ ملا کر دیوی آئس کے دائیں ہاتھ پر خون ٹپکانا ہوگا، جلدی کرو، دیکھو تصویری تحریر غائب ہو رہی ہے اب، سالیہ نے شرم سے لیکن تشویش سے بھی کہا۔ تو صفدر نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر دونوں نے اپنی اپنی انگلی ایک ساتھ ملائی اور دیوی آئس کی تصویر کے دائیں ہاتھ پر خون ایک ساتھ ٹپکایا۔ اسی دوران انسپکٹر ریکھا کے کہنے پر ہریش نے بھی انسپکٹر ریکھا کے ساتھ انگلی ملا کر ایک ساتھ اپنا خون دیوی آئس کے آسمان کی طرف اٹھے ہوئے بائیں ہاتھ پر ٹپکایا۔ تصویری تحریر حیرت انگیز طور پر غائب ہونے لگی تھی، لیکن جیسے ہی دونوں جوڑیوں کے خون کی بوندیں ایک ساتھ دیوی آئس کے دائیں اور بائیں ہاتھ پہ ٹپکی، یکلخت دھواں اٹھنے لگا، جسے دیکھ کر وہ چاروں ایک ساتھ پیچھے ہو گئے۔ دھواں کچھ دیر کے بعد گہرا ہو گیا، جس سے ہر چیز چھپ گئی تھی۔ وہ خاموش کھڑے تھے۔ چند لمحوں کے بعد پھر وہی ہلکی روشنی پھیل گئی تو یہ دیکھ کر صفدر اور ہریش کی آنکھیں دنگ رہ گئیں کہ وہ سنگی دیوار غائب ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے یہ راستہ بند تھا۔ اب ایک راستہ آگے کی طرف جا رہا تھا۔ حیرت انگیز، اگر آپ دونوں خواتین ہمارے ساتھ نہ ہوتی تو ہم دیواروں سے سر ٹکراتے رہ جاتے، لیکن پراسرار اور خرافاتی عمل ہی صحیح، لیکن کامیابی سے راستے کو اوپن کر دیا ہے، صفدر نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ میرا بھی عجیب مشن ہے، لیکن ہماری ساتھی گرلز مسٹری معلومات رکھتی ہیں، اس وجہ سے ہمیں کامیابی ملی ہے، ہریش نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ چلو اب ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، صفدر نے کہا۔ پھر وہ چاروں احتیاط سے ان نئے اوپن ہونے والے راستے میں داخل ہو کر آگے بڑھنے لگے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا ایک احرام کے اندر اس طرح سے بھی مشکل سے نکلیں گے ہم۔ آخر قدیم مصر نے کیا عمل کیا تھا کہ ان کے بنائے گئے ہزاروں برس پرانے طریقوں پر عمل کرنے کے بعد کوئی آزادی ملتی ہے، ہریش نے صفدر کے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ اچانک ایک بار پھر وہاں گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا گیا تو وہ چاروں ٹھٹک کر رہ گئے۔ اوہ، یہ اندھیرا کیوں چھا گیا؟ انسپکٹر ریکھا نے پریشان کن لہجے میں کہا۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا، ہریش نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اندھیرے کی وجہ سے وہ خود بھی پریشان ہو گیا تھا۔ کسی کے پاس کوئی ٹارچ ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ ٹارچ تو ہم میں سے کسی کے پاس نہیں، البتہ میرے بیگ میں لائٹر موجود ہے، اس کی روشنی سے کچھ نہ کچھ تو نظر آ ہی جائے گا، سالیہ نے جواب دیتے ہوئے کہا تو باقی تینوں بھی چونک پڑے۔ لائٹر تو ہمارے پاس بھی ہیں، چلو وہی جلا لیتے ہیں، ابھی کم سے کم کچھ حد تک روشنی ہو جائے گی ہمارے پاس، انسپکٹر ریکھا نے کہا۔ گھٹا ٹوپ اندھیرے میں
سب نے اندازے سے اپنے اپنے بیگوں میں ٹٹول کا لائٹر نکال ہی لیے۔ 4 لائٹر یہ کے بعد دیگرے چلے تو کافی حد تک لائٹر کے شعلوں کی روشنی ہو گئی، جس سے ان کو آگے کا منظر کچھ حد تک نظر آنے لگا۔ اب چونکہ اندھیرا کافی حد تک چھٹ چکا تھا، اس لیے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامنے کے بجائے بس ایک ساتھ احتیاط سے آگے بڑھنے لگے۔ یہ دیکھ کر چاروں کے منہ سے طویل سانس نکل کر، کیونکہ یہاں ان کو آگ کے دھیمے اور پراسرار شعلوں میں پھر ایک تصویری تحریر نظر آئی جو دیوار پر نقش تھی۔ صالحہ اور انسپکٹر ریکھا اب غور سے دیوار پر تصویری تحریر کو پڑھنے لگے، جس میں نیچے کئی مردے پڑے ہوئے تھے، اوپر جانوروں کی تصویریں تھیں۔ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ وہاں قدیم مصریوں کے نیک دل دیوتا کی فیملی کی ہی تصویروں کی تحریر کنندہ تھی۔ لیکن اس میں دیوتاؤں کو جانوروں اور پرندوں کی شکل میں دکھایا گیا تھا، یعنی خرگوش کی تصویر جو شدید زخمی تھا، اور گائے کی تصویر جس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، شکرے کی تصویر جس کی آنکھوں میں غصہ بھی اور بے بسی بھی شامل تھی، گیدڑ کی تصویر سب سے آخر میں تھی۔ اچھا، تو یہاں دیوتا اوزیرس کو بقول آپ دونوں خواتین کے قدیم مصری خرگوش سے تشبیہ دیتے تھے اور گائے کو اس کی بیوی آئس سے منسوب کیا ہے، صفدر نے کہا۔ ان کے جائز بیٹے ہوریس کو شکرے سے منسوب کیا گیا اور دیوتا اوزیرس کے ناجائز بیٹے انوبیس کو گیدڑ سے منسوب کیا گیا تھا، ہریش نے کہا، کیونکہ وہ انسپکٹر ریکھا اور صالحہ سے کچھ دیر پہلے یہ معلومات لے چکے تھے۔ لیکن ان تصویروں کے نیچے کون سے مردوں کی تصویریں ہیں، اور کیا یہاں بھی پراسرار طریقے سے نکلنے کا راستہ ملے گا؟ صفدر نے حیرت سے کہا۔ میرے خیال میں چونکہ انوبیس کو مردوں کا رکھوالا کہا جاتا تھا، اور نیچے تصویروں میں اس تصویری کہانی کے جو مجھے سمجھ آتا ہے، گیدڑ کے سر والے انوبیس کی تصویر کے ساتھ کچھ کرنے سے یہاں سے راستہ ملے گا، انسپکٹر ریکھا نے کہا۔ لیکن کیا پھر ہمیں اپنے خون کی قربانی دینا ہوگی؟ صفدر نے حیرت سے پوچھا۔ میرے خیال میں نہیں، انوبیس کی آنکھوں کو غور سے دیکھو تو اس سے گویا شعلے نکل رہے ہیں، اور ہم چاروں کو لائٹر کے آگ کی لپک ان آنکھوں میں شعلے ڈالنے ہوں گے، تو میرے خیال میں راستہ کھل جائے گا۔ اس بار صالحہ نے بغور ان تصویروں کو دیکھتے ہوئے اپنا اندازہ لگایا۔ خوب، بہت خوب صالحہ، میں تو کنفیوز تھی، لیکن واقعی تم درست کہتی ہو، کیونکہ اس تصویر میں گیدڑ کے سر والے دیوتا انوبیس کی آنکھوں سے گویا آگ کے شرارے نکل رہے ہیں، اور آگ کے شعلوں سے ہی ہمیں یہاں سے پراسرار طور پر باہر نکلنے کے راستے ملیں گے، کیونکہ نیچے مردوں سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ مردوں کا رکھوالا ہی شعلوں کی بھینٹ لے کر راستے دے گا۔ انسپکٹر ریکھا نے مسکراتے ہوئے صالحہ کہا تو صالحہ بھی مسکرا دی۔ اگر ہم صرف 2 ہوتے تو مصری معلومات اور ان کے قدیم خرافات سے نابلد ہونے سے کبھی یہاں کے بھید نہ پا سکتے، لیکن آپ دونوں خواتین تو چھا گئی ہیں یہاں، جو ان تصویری تحریروں کو گویا پڑھ رہی ہیں، ہریش نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن تم پہلے بھگوان سے پرارتھنا کرو کہ میرا اور صالحہ کا اندازہ درست ہو، ورنہ راستہ نہ ملنے پر بھیانک حالات سے 2-4 ہو سکتے ہیں ہم، انسپکٹر ریکھا نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ آپ درست کہہ رہی ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ اور صالحہ جو کافی حد تک مصریات کو جانتی ہیں، درست اندازہ ہی لگایا ہوگا، اور انشاءاللہ ہم کامیاب بھی ہوں گے
اور ہمیں پراسرار طریقے سے ہی صحیح لیکن آگے بڑھنے کو ضرور راستہ مل ہی جائے گا، صفدر نے کہا۔ پھر صفدر اور ہریش نے دیوتا انوبیس کی دائیں آنکھ کے قریب لائٹر کے شعلے کی آنکھ پر مارے اور صالحن اور انسپکٹر ریکھا نے ایک ساتھ گیدڑ والی شکل کے دیوتا انوبیس کی بائیں آنکھ کے قریب لائٹر کے شعلے کی لپک ڈالی تو تیز گڑگڑاہٹ ہونے لگی اور وہ چاروں تیزی سے پیچھے ہو گئے۔ دوسرے ہی لمحے یہ دیکھ کر چاروں خوش ہو گئے تھے ہی سنگلاق دیوار 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی اور ایک راستہ وہاں سے کھل گیا تھا، جیسا آگ کے شعلوں کی لپک نے وہاں پر میکنزم کا کام دیا ہو، اور ایسا ہوا ہی تھا کیونکہ راستہ اوپن ہو گیا تھا۔ ویل ڈن مس صالحہ اور مس ریکھا، آپ دونوں تو کمال کی ہیں، آپ نے آج کمال کر دیا۔ قدیم مصری تصویروں کی کہانیوں کو درست انداز میں پڑھ کر دوسری بار بھی۔ پھر وہ چاروں تیزی سے آگے بڑھ گئے۔ وہ تھوڑا ہی آگے بڑھے تھے کہ وہاں مزید 5 گلیاں یا جال ان کے سامنے تھے، جسے دیکھ کر ان کے منہ سے طویل سانس نکلے۔ اب کیا کریں اور کس جال کو منتخب کریں؟ صالحہ نے طویل سانس لے کر کہا۔ چند لمحوں کے بعد پھر سے حیرت انگیز طور پر دھیمی پراسرار روشنی پھیل گئی۔ صالحہ، غور کرو، یہاں تیسرے جال کو چھوڑ کر بقیہ 4 جالوں کے راستے سرخ پتھر کے ہیں اور تیسرے اور درمیانے جال پر سیاہ پتھر ہیں، اور یہ راستہ بھیانک موت کی طرف بھی جا سکتا ہے اور زندگی کے نوید بھی سنا سکتا ہے، انسپکٹر ریکھا نے غور کرنے کے بعد کہا۔ بہت خوب مسٹر ہریش، تمہاری ساتھی تو بہت ذہین ہے۔ یہاں قدیم اہرام میں مس ریکھا کا دماغ خوب کام کر رہا ہے، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا تو انسپکٹر ریکھا کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ مسٹر صفدر، تمہاری ساتھی بھی خاصی ذہین ہے اور اب تک مس صالحہ بھی میری ساتھی مس ریکھا کی طرح بہت کام کر چکے ہیں، تصویری تحریروں کو پڑھنے اور راستہ بنانے میں مددگار ثابت ہوئی ہیں۔ ہریش نے بھی مسکراتے ہوئے کہا تو اس پر صالحہ بھی مسکرا دی۔ ان کی گفتگو سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس خوفناک صورتحال میں بھی ان کے اعصاب فیل نہیں ہوئے تھے۔ اب پھر سے پراسرار دھیمی روشنی ہونے کی وجہ سے وہ لائٹرز بند کر کے آگے بڑھنے لگے۔ انہوں نے تیسرے جال کو ہی منتخب کیا تھا کہ اب جو ہوگا دیکھا جائے گا، کیونکہ ان کے سامنے کئی بھول بھلیوں والے جال اور گلیاں تھیں۔ وہ اس صورتحال میں گمشدہ مومی تلاش کرنے، اپنی جان بچانے اور وہاں سے نکلنے کے چکروں میں تھے۔ کچھ دیر بعد ایک بار پھر ان کو راستہ بند ملا۔ سامنے ہی ایک سپاٹ دیوار کا منہ تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ دیوار پر 2 تصویریں بنی ہوئی تھی، جن میں ایک تو قدیم مصریوں کے بدی اور قہر کے دیوتا ست کی تصویر تھی اور دوسری شکرے کے سر والے دیوتا اوزیرس کے جائز بیٹے ہوریس کی تھی، جو غصے سے اپنا چچا دیوتا ست کی طرف دیکھ رہا تھا۔ چلو بھائی لڑکیوں، اب اپنے دماغ لڑانا شروع کر دو، ہریش نے صالحہ اور انسپکٹر ریکھا سے مخاطب ہو کر کہا تو وہ دونوں ہونٹ بھینچ کر ان تصویروں کو دیکھنے لگی۔ یہاں کوئی تصویری تحریر نہیں ہے، بس قدیم مصریوں کے 2 دیوتاؤں کی تصویریں ہی ہیں۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی یہاں سے کیسے راستہ بنائے ہم، صالحہ نے طویل سانس لے کر کہا۔ واقعی یہاں کوئی اور تصویری تحریر نہیں ہے جن سے یہاں سے باہر جانے اور اس راستے کو کھولنے کے لیے ان تصویری تحریروں کو پڑھنے کا اندازہ کر سکیں۔ اس بار انسپکٹر ریکھا نے بھی پریشانی سے کہا تو صفدر اور ہریش دونوں نے ہونٹ بھینچ لیے۔ کوئی ایسا بھید ضرور ہوگا جس کے عمل کرنے سے ہم باہر جا سکتے ہوں گے، ہریش نے کہا۔ وہی تو سمجھ نہیں آ رہا
बस 2 तस्वीरें हैं कदीम मिस्री देवताओं की, जो थे तो फर्जी, लेकिन आप दोनों ने देख लिया है कि यहाँ इस पर इसरार एहराम में इन्हीं खराफात या पर इसरार अमल करने से हम 2 बार कामयाब हुए हैं, सालिहा ने कहा। यानी यहाँ आप दोनों कुछ अंदाज़ा नहीं लगा पा रही कि अब यहाँ कौन सा अमल किया जाए जिससे हमें रास्ता मिल सके, सफदर ने संजीदा लहजे में पूछा। ऐसा ही है, क्योंकि अगर हमने गलत तरीके से कोई खराफाती अमल या पुरस्कार अमल किया तो रास्ते हर तरफ से बंद हो जाएंगे और उन गलियों या जालों की भूल भुलैयों में भटककर अजियतनाक मौत का शिकार भी हो सकते हैं, इंस्पेक्टर रेखा ने जवाब देते हुए कहा। इन कदीम मिस्रियों के फर्जी देवताओं में देवता ओजिरस के नाजायज बेटे अनबीस को मुर्दों का रखवाला कहा जाता है, तो फिर इसके जायज बेटे जो इसकी अपनी बीवी देवी आइस की औलाद यानी शकरे के सर वाला देवता होरेस कहलाता है, इसे किस चीज़ का रखवाला कहा जाता है? इस बार सफदर ने सोचते हुए पूछा। यह आपने अच्छा सवाल किया है सफदर भाई। कदीम मिस्रियों के अकीदे के मुताबिक देवता होरेस को सुबह का सूरज भी कहा जाता है, इंस्पेक्टर रेखा ने जवाब दिया। और बाज़ जगहों पर मददगार भी कहा जाता है, इंस्पेक्टर रेखा के खामोश होते ही सालिहा ने कहा, क्योंकि दोनों को कदीम मिस्रियात पर काफ़ी अबूर हासिल था। तो इसका मतलब है कि देवता होरेस से ही हमें रोशनी की किरण मिलेगी, सफदर ने पुरसोच लहजे में कहा। शायद हम में से किसी को भी आपकी बात समझ नहीं आई, प्लीज़ आप अपनी बात की वजाहत करें, इंस्पेक्टर रेखा ने चौंकते हुए कहा। मेरे कहने का मतलब ये है कि मददगार से मुराद उम्मीद का महवर यहाँ देवता होरेस ही है, जो अपने चचा और कहर और बदी के देवता सद को गुस्से से देख रहा है। लेकिन हम देवता अनुबीस की आंखों में शोले देकर रास्ता ले चुके हैं। यहाँ ऐसे कवानीन हैं कि एक अमल जिस देवता की तस्वीर से कर लिया जाए वो अमल काम आगे नहीं आता, यानी किसी भी तौर पर हम देवता होरेस की आंखों में लाइटर के शोले नहीं दे सकते, सफदर ने वजाहत करते हुए कहा। तो इंस्पेक्टर रेखा ने इस बात में सर हिला दिया। यहाँ खड़े होने से कुछ नहीं होगा, हमें जो भी करना होगा जल्दी करना होगा, ऐसा ना हो कि हम किसी और मुसीबत में फंस जाएं, हरीश ने तशवीश भरे लहजे में कहा। इससे पहले कि इनके दरमियान मजीद कोई बात होती, न जाने हरीश के दिमाग में क्या बात आई कि इसने आगे बढ़कर शकरे के सर वाले देवता होरेस की चोंच को अंदर की तरफ दबा दिया। सालिहा और इंस्पेक्टर रेखा दम बखुद ही रह गई, जबकि सफदर के चेहरे पर मुस्कुराहट रेंग गई। मैं भी यही करने वाला था हरीश, शायद तुमने मेरे जहन को पढ़ लिया था, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। हरीश, तुम्हें हमसे पहले पूछना तो चाहिए था, इंस्पेक्टर रेखा ने मुंह बनाते हुए कहा। फिर इससे पहले कि हरीश कोई जवाब देता, यकलक गड़गड़ाहट होने लगी तो वो चारों बेख्तियार चौंक पड़े। दूसरे ही लम्हे गड़गड़ाहट के साथ ही संगी और सख्त दीवार एक तरफ होने लगी, जैसे शकरे के सर वाले देवता होरेस की चोंच के अंदर यहाँ से बाहर जाने का मैकेनिज्म लगा हुआ हो। वो चारों दीवारों को हटते हुए देख रहे थे। दीवार के हटते ही इन्हें दूसरी तरफ से रास्ता दिखाई दिया तो उनके चेहरे खुशी से दमक उठे। इससे पहले कि वो कोई बात करते, यकलक खुला जाने वाला रास्ता फिर से बंद होने लगा। ओह, निकलो, जल्दी करो, सफदर ने तेजी भरे लहजे में कहा। दूसरे ही लम्हे इन चारों ने बारी बारी छलांगे लगा दी। सबसे पहले सालिहा ने छलांग लगाई थी। जैसे ही सफदर ने छलांग लगाई और दूसरी तरफ फर्श पर गिरा
تو عین اسی لمحے دیوار اپنی جگہ پر چلی گئی اور راستہ بند ہو گیا۔ اگر ایک لمحے بھی دیر ہو جاتی تو ان میں سے کوئی نہ کوئی دوسری مصیبت میں پھنس جاتا۔ ان چاروں کے چہروں پر حیرانی کے تاثرات ابھرے ہوئے تھے۔ قدیم دور میں مصریوں نے جو اہراموں میں انتظامات کیے تھے، آج کی سائنس بھی حیران ہو گئی۔ یہاں عجیب طرز کے دیوتاؤں کے طریقوں پر عمل والے طریقوں سے راستے کھلے ہیں جو واقعی حیرت انگیز ہے۔ صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ باقی تینوں کے بھی ایسے ہی ملے جلے خیالات تھے۔ پھر وہ چاروں جیسے ہی تھوڑا آگے بڑھے تو احرام سے باہر نکلنے کا راستہ ان کو مل گیا۔ کچھ دیر بعد وہ چاروں اس پراسرار احرام سے باہر تھے۔ زندہ بچ جانے پر ان کو خوشی تو تھی، لیکن اس گمشدہ اور پراسرار ممی کو تلاش کرنے کا مسئلہ ابھی بھی برقرار تھا۔ لیکن جو بھی تھا، اس پراسرار احرام کے اندر قدیم مصریوں نے جو جال اور بھول بھلیوں کا الجھا نظام بنایا تھا، وہ چاروں پراسرار عمل سے وہاں سے نکل آئے تھے، ورنہ واقعی بھیانک موت ان کا مقدر بن جاتی۔ صبح کا وقت تھا اور ہلکی ہلکی دھوپ چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی، لیکن ابھی انہیں گرمی کا احساس نہیں ہوا تھا۔ ہمیں اس احرام میں ممی تو نہیں ملی، پھر اب کیا کسی اور احرام میں داخل ہونا پڑے گا؟ صالحہ نے پوچھا۔ ظاہر سی بات ہے، ممی تو ہم نے ہر حال میں تلاش کرنی ہے، صفدر نے بھی جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس ریگستان میں اس احرام کے علاوہ تو دور دور تک اور کوئی احرام نہیں دکھائی دے رہا۔ کیا میں کرنل صاحب سے رابطہ کروں؟ ہریش نے صفدر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، کرنل صاحب سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس ریگستان میں اور بھی کئی احرام ہوں گے۔ ہم خود اپنے بلبوتے پر احراموں کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، صفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو ہریش نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر کچھ دیر آرام کرنے کے بعد وہ کمر بستہ ہو کر آگے بڑھتے چلے گئے۔ انہیں ریگستان میں سفر کرتے ہوئے 1 گھنٹے سے زائد وقت ہو چکا تھا، لیکن ابھی تک انہیں کوئی بھی احرام دکھائی نہیں دیا۔ مسلسل چلنے کے باعث ان پر بے حد تھکاوٹ طاری ہو چکی تھی۔ پھر رہی سہی کسر سورج کی تپش نے نکال دی۔ انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے صحرا میں آگ برسنا شروع ہو چکی ہو۔ میرا خیال ہے آگے کوئی احرام موجود نہیں ہے۔ ہم یوں ہی صحرا میں بھٹکتے رہے ہیں اور آگے بھی بھٹکتے ہی رہیں گے، ہریش نے صفدر کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ شاید تم ہمت ہار رہے ہو، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں ہمت نہیں ہار رہا، صرف ایک بات کر رہا ہوں صفدر بھائی، ہریش نے بھی مسکراتے ہوئے اس پر کہا۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ ڈھونڈنے سے خدا بھی مل جاتا ہے۔ اگر ہم نے اسی طرح اپنی جدوجہد جاری رکھی تو مجھے امید ہے کہ اس طرح نہ صرف ہمیں کوئی احرام مل جائے گا بلکہ گمشدہ ممی بھی مل جائے گی، صفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو ہریش نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ صالحہ اور انسپکٹر ریکھا بھی آپس میں باتیں کرتی ہوئی ان کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ گرمی کے باعث ان کے جسم پسینے سے شرابور تھے۔ اگر ہوا چلتی بھی تھی تو وہ گرم لو کی صورت میں ہوتی تھی، جس سے انہیں اپنے جسم جھلستے ہوئے محسوس ہوتے تھے۔ تحت نگاہ کوئی شجر بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا جہاں وہ کچھ دیر رک کر آرام کر سکتے۔ سامنے ہی انہیں ایک بہت بڑا ٹیلہ دکھائی دیا۔ اس کی دوسری طرف ریت کی کافی نیچے کی طرف جاتی ڈھلوان تھی۔ ان چاروں کا رخ اس ٹیلے کی طرف ہی تھا۔ جیسے ہی وہ ٹیلے کے قریب پہنچے تو انہیں دور سے ہی ایک احرام دکھائی دیا، تو چاروں خوشی سے اچھل پڑے۔ ٹیلے پر بیٹھ کر تھوڑی دیر سستانے کے بعد وہ چاروں ایک نئے عزم کے ساتھ
نئے دکھائی دینے والے احرام کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ جیسے جیسے وہ احرام کے قریب جا پہنچتے رہے، احرام کا حجم بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ احرام بھی دوسرے احراموں کی طرح بہت قدیم اور سال خوردہ تھا۔ اس کی دیواروں پر جگہ جگہ سے اینٹیں اور پتھر اکھڑے ہوئے تھے۔ دروازہ بھی کافی قدیم اور سال خوردہ تھا۔ صفدر نے دروازے پر ہلکا سا دباؤ ڈالا تو وہ چڑچڑاہٹ کی آواز کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ دوسری طرف ایک طویل راہداری دکھائی دے رہی تھی جو اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ چاروں نے اندر داخل ہونے سے پہلے اپنا اپنا لائٹر جلا لیا تھا اور ان کی روشنی میں آگے بڑھنے لگے۔ وہ چاروں بے حد چوکنے تھے اور پھونک پھونک کر قدم رکھ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی ذرا سی بھی لاپرواہی ان کے لیے مشکلات کا باعث بن سکتی تھی۔ وہ احرام زیادہ رقبے پر محیط نہیں تھا اور اندر بھی بھول بھلیوں کا جال نہیں بچھا ہوا تھا۔ البتہ راہداریاں کافی تھیں اور ان راہداریوں میں کمرے بنے ہوئے تھے جہاں ہنوز شدہ ممیاں پڑی ہوئی تھیں۔ وہ چاروں ایک ایک کمرے میں جاتے اور اچھی طرح چھان بین کرنے کے بعد دوسرے کمرے میں گھس جاتے۔ پھر وہ ایک کمرے میں ممیوں کی چھان بین کر رہے تھے کہ اچانک صالحہ کی نظر چند ممیوں کے درمیان پڑی۔ ایک ممی پر اچانک کافی ممیوں کے درمیان ایک پڑی ہوئی ممی پر اس کی نظر پڑی تو اس کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ انہوں نے لائٹر کی روشنی میں غور سے اس ممی کو دیکھا تو اس کے چہرے پر نہ صرف چمک ابھر آئی بلکہ اس کے حلق سے بے اختیار چیخ بھی نکل پڑی۔ کیا ہوا صالحہ؟ صفدر نے بے اختیار چونکتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ صفدر ممی مل گئی ہمیں، صالحہ نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا تو صفدر جلدی سے دوڑ کر اس کی طرف بڑھا۔ ہریش اور انسپکٹر ریکھا نے بھی صالحہ کی بات سن لی تھی۔ وہ بھی دوڑتے ہوئے اس کی طرف بڑھے۔ پھر سب نے قریب پہنچ کر دیکھا۔ اوہ یہ تو واقعی وہی ممی ہے جس کی ہمیں تلاش تھی، صفدر نے سرسراتی آواز میں کہا۔ ہریش اور انسپکٹر ریکھا نے بھی ممی کو غور سے دیکھنے کے بعد تصدیق کر دی۔ صفدر کے کہنے پر ہریش ایک تابوت اٹھا کر لایا۔ پھر دونوں نے مل کر ممی کو احتیاط سے اٹھایا اور تابوت میں لٹا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں تابوت کندھے پر اٹھائے احرام سے نکل کر اسی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے جدھر سے وہ آئے تھے۔ صفدر کے کہنے پر صالحہ اپنے سیل فون کے ذریعے عمران سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ ہریش کرنل فریدی سے رابطہ کرنے لگا۔ عمران، کرنل فریدی اور اس کی ساتھی لڑکیاں ایک راہداری میں تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ عمران اور کرنل فریدی آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے جبکہ دونوں لڑکیاں ان کے پیچھے تھیں۔ جولیا کا خنجر عمران کے ہاتھ میں تھا۔ وہ جس راہداری میں بھی جاتے وہ آگے سے بند ہوتی۔ دراصل انہیں گمشدہ ممی کی تلاش تھی۔ عمران کے خیال کے مطابق پروفیسر ظالمون نے ممی اسی احرام کے کسی خفیہ کمرے میں چھپائی ہوئی تھی جہاں وہ بیٹھ کر اس ممی کو جگانے کے لیے سحر کرتا ہو تاکہ اس ممی کے ذریعے دوسری ممیوں کو بھی جگا سکے اور اپنے مقصد کو آگے بڑھا سکے۔ وہ چاروں بھول بھلیوں میں بھٹک گئے تھے۔ راہداریوں میں جتنے بھی کمرے تھے ان کے دروازے مضبوط اور بند تھے۔ دیواروں پر مختلف جانوروں اور پرندوں کی تصویریں لگی ہوئی تھی اور ان پر مصری زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا جسے وہ پڑھنے سے قاصر تھے۔ کرنل فریدی غور سے ان تصویروں کو دیکھتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر مگرمچھ کی ایک تصویر پر پڑی تو وہ بے اختیار ٹھٹک گیا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے مگرمچھ نے آنکھیں چپکی ہوں۔ رک جاؤ برخدار، کرنل فریدی نے عمران سے کہا تو وہ رک گیا۔ جولیا اور روزہ بھی رک گئی تھی۔ کیا ہوا پیرو مرشد؟
عمران نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ جواب دینے کے بجائے کرنل فریدی مگرمچھ کی تصویر کے سامنے کھڑا ہو گیا اور غور سے اسے دیکھنے لگا، لیکن اب مگرمچھ آنکھیں نہیں جھپک رہا تھا۔ کرنل فریدی گفتگو کی کیفیت کا شکار ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ میرا وہم ہو، مگر مگرمچھ نے آنکھیں جھپکی ہیں۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے اس مگرمچھ نے اپنی آنکھیں جھپکی ہوں، کرنل فریدی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو عمران بھی بے اختیار چونک پڑا۔ پھر وہ چل کر اس کے عقب میں کھڑے ہو کر غور سے مگرمچھ کا چہرہ دیکھنے لگے۔ گویا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس مگرمچھ نے اپنی دونوں آنکھوں سے آپ کو آنکھیں ماری ہیں، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ گویا وہ خود سنجیدہ تھا، لیکن اس کی بات پر جولیا اور روزہ بھی ایک طرح کھلکھلا کر ہنس پڑی، جبکہ کرنل فریدی نے گھور کر عمران کو دیکھا تو عمران پر بوکھلاہٹ طاری ہو گئی۔ برخوردار، کبھی تو سنجیدہ رہا کرو، کرنل فریدی نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کوشش تو بہت کرتا ہوں پیرو مرشد، لیکن شاید سنجیدگی میرے خمیر میں ہی نہیں ہے۔ خیر، آپ یہ بتائیں، جب مگرمچھ نے آپ کو آنکھ ماری تھی تو آپ نے کیسا محسوس کیا تھا؟ عمران بھلا کیسے باز رہ سکتا تھا؟ عمران بھائی، آپ کیوں کرنل صاحب کو تنگ کر رہے ہیں؟ اسی لمحے روزہ نے مداخلت کی تو عمران نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ سوری روزہ بھابی، میں بھول گیا تھا کہ پیرو مرشد کو تنگ کرنے کا حق آپ کو حاصل ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو روزہ مغربی ہونے کے باوجود شرما گئی اور اس کا چہرہ حیا سے سرخ ہو گیا، جبکہ جولیا کے چہرے پر بھی مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ عمران، خاموش رہو، ابھی روزہ کی شادی کرنل صاحب سے نہیں ہوئی کہ تم اسے بھابی کہنا شروع کر دو، جولیا نے ڈپٹنے والے انداز میں کہا۔ تو عمران یوں آنکھیں جھپکانے لگا جیسے الو جھپکاتا ہے، جبکہ کرنل فریدی بدستور مگرمچھ کے چہرے کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ وہ ان تینوں سے یوں لا تعلق ہو گیا تھا جیسے وہ تینوں وہاں موجود ہی نہ ہوں۔ ہوئی نہیں، لیکن بہت جلد ہونے والی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر وہ بھی کرنل فریدی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بہت ہی بدتمیز ہو، عمران کو اپنے عقب سے جولیا کی غصیلی آواز سنائی دی، لیکن اس نے کوئی توجہ نہ دی۔ پیرو مرشد، کیا مگرمچھ نے دوبارہ آنکھیں ماری ہیں؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ مجھے لگتا ہے کہ اس مگرمچھ کی تصویر کے پیچھے کچھ راز ہے، کرنل فریدی نے جواب دیتے ہوئے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ راز؟ کیسا راز؟ عمران نے چونکتے ہوئے کہا۔ یہ تو میں نہیں جانتا، صرف قیاس ہے، کرنل فریدی نے جواب دیا تو عمران نے ہونٹ بھینچ لیا۔ اب وہ بھی پرغور نظروں سے مگرمچھ کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اچانک مگرمچھ نے اپنی آنکھیں جھپکیں تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ پیرو مرشد، آپ نے کچھ محسوس کیا؟ عمران نے تیز لہجے میں کہا تو کرنل فریدی بھی چونک پڑا۔ نہیں، لیکن کیا؟ کرنل فریدی نے الجھے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ اس کمبخت مگرمچھ نے مجھے بھی آنکھیں ماری ہیں، مجھے لگتا ہے یہ فلرٹی مگرمچھ تھا۔ حالانکہ ہمارے ساتھ دو خوبصورت لڑکیاں ہیں، مگر مگرمچھ کو ان لڑکیوں کو آنکھیں مارنی چاہیے تھی، لیکن یہ ہم مردوں کو لائن مار رہا ہے، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا تو کرنل فریدی نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرانے پر مجبور ہو گیا۔ روزہ اور جولیا بھی مسکرا رہی تھی۔ عمران، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ تم نے اوباشانہ زبان کب سے استعمال کرنی شروع کر دی؟
जूलिया ने मसनूई गुस्से से इमरान को देखते हुए कहा तो इस पर बौखलाहट तारी हो गई। नहीं, मैंने तो कभी ओबाशाना जुबान इस्तेमाल नहीं की, इमरान ने घबराते हुए कहा। तो इसके अंदाज पर रोजा खिलखिलाकर हंस पड़ी। जूलिया, इमरान भाई तुमसे बहुत डरते हैं। अभी तो तुम दोनों की शादी भी नहीं हुई तो तुमने इन्हें अपने काबू में रखा हुआ है। जब शादी हो जाएगी तो मेरा ख्याल है कि इमरान भाई तुम्हारे सामने सर भी नहीं उठा सकेंगे। क्यों इमरान भाई, ठीक कह रही हूं ना? रोजा को भी इमरान पर जवाबी अटैक करने का मौका मिल गया था। बरखुरदार, क्यों वक्त जाया कर रहे हो अपना ध्यान मिशन पर मरकूज करो। हम यहाँ शादियों के हवाले से डिस्कस करने नहीं आए, और प्लीज अब कोई शादी के हवाले से बात नहीं करेगा, अचानक कर्नल फरीदी ने करख्त लहजे में कहा। तो वो सब यूं चुप हो गए जैसे वहां कोई मौजूद ही ना हो। बरखुरदार, इमरान ने जब कर्नल फरीदी को कोई जवाब ना दिया तो कर्नल फरीदी ने इसकी तरफ मुड़ते हुए कहा, हुक्म करें पीर मुर्शद, बंदा आपके हर हुक्म की बजा आवरी के लिए हमा वक्त तैयार है, इमरान ने मोदबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। तो कर्नल फरीदी ने सख्ती से हॉर्न भींच लिए। तुम वाकई गिरगिट से कम नहीं हो बरखुरदार, कर्नल फरीदी ने जेरे लब मुस्कुराते हुए कहा। तो इमरान भी हंस पड़ा। मुझे नहीं याद कि कितने लोग मुझे ये लक़ब दे चुके हैं, इमरान ने ठंडी सांस भरते हुए कहा। मेरा ख्याल है इस मगरमच्छ के जरिए हम प्रोफेसर जालमोन के खुफिया कमरे में पहुंच सकते हैं, कर्नल फरीदी ने मिशन की तरफ जाते हुए कहा। वो फजूल गोई से अब उकता गया था। वो कैसे? इमरान भी यकलख्त यूं संजीदा हो गया जैसे इसने कभी मजाक किया ही ना हो। इसे संजीदा होते देख रोजा भी हैरान हो गई थी। इमरान ने वाकई गिरगिट की तरह रंग बदला था। हम दोनों ने महसूस किया कि इसने अपनी आंखें झपकी हैं। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अगर हम दोनों अपने अपने खंजर से इस मगरमच्छ की आंखें फोड़ दें तो शायद यहाँ दरवाजा नमूदार होकर खुल जाए, कर्नल फरीदी ने तज्जिया करते हुए कहा। तो इमरान की आंखों में सताइश के तासुरात उभर आए। वाकई कर्नल फरीदी दूरअंदेश इंसान था। पीर मुर्शद, आपकी बात दिल को लगती है। जो कुछ आपने सोचा है मेरा भी यही ख्याल है, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। चलो फिर हम बैक वक्त ही इस मगरमच्छ की आंखों में खंजर मारते हैं, कर्नल फरीदी ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। फिर इन दोनों ने खंजर बुलंद कर लिए और अल्लाह का नाम लेकर बैक वक्त खंजर इस मगरमच्छ की आंखों में मार दिया। जैसे ही खंजर मगरमच्छ की आंखों में लगे वहां एक करेहा अमेज चीख गूंजी और मगरमच्छ की आंखों से खून की बजाय आंसू निकल आए। दूसरे ही लम्हे एक धमाका हुआ और मगरमच्छ की तस्वीर वाली दीवार गड़गड़ाहट की तेज आवाज के साथ साइड वाली दीवार में गुम होती चली गई। दूसरी तरफ सीढ़ियां दिखाई दे रही थी, शायद वो तहखाने में जा रही थी। सबसे पहले कर्नल फरीदी अंदर दाखिल हुआ। इमरान, जूलिया और कर्नल फरीदी इसके बाद दाखिल हुए। दूसरी तरफ का मंजर देखकर उनकी आंखें हैरत से फैलती चली गईं। वो वाकई तहखाना नुमा एक हॉल कमरा था जिसके शुरू में बड़ी बड़ी सीढ़ियां बनी हुई थी। तहखाना काफी गहराई में बनाया गया था। इसकी छत से बड़े बड़े फानूस लटक रहे थे। हॉल कमरे के वसत में एक बड़ा सा तख्त पड़ा हुआ था जिस पर सुनहरी रंग की रेशमी चादर भी बिछी हुई थी। दीवारों के साथ बड़ी बड़ी मेजें पड़ी हुई थी जिन पर सोने से बनी छोटी छोटी मम्मियां पड़ी हुई थी, जबकि दीवारों पर मम्मियों की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई थी। यहाँ तक कि
کدے آدم ممیاں بھی دیواروں کے ساتھ پڑی ہوئی تھی. وہاں بڑے بڑے تابوت بھی پڑے تھے جن میں شاید ہنوز شدہ ممیاں تھیں. فرش پختہ اور صاف ستھرا تھا. چھتوں کے قریب دیواروں پر بڑے بڑے روشن دان تھے جس سے سورج کی روشنی اندر آ رہی تھی، جس سے ہال کمرہ منور تھا. عمران اور کرنل فریدی نارمل انداز میں ہال کمرے کا جائزہ لے رہے تھے، جبکہ جولیا اور روزا کی تو آنکھیں پھیلی ہوئی تھی. وہ یوں حیران تھی جیسے زندگی میں پہلی بار اتنی ساری ممیاں دیکھ رہی ہوں. واو، اتنی ساری ممیاں! روزا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں. جولیا نے بھی روزا کی طرح اپنی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا. سر، جس ممی کی تلاش میں ہم یہاں آئے ہیں، کیا وہ اسی ہال میں موجود ہوگی؟ روزا نے کرنل فریدی سے مخاطب ہو کر پوچھا. شاید، بہرحال دیکھتے ہیں، کرنل فریدی نے جواب دیتے ہوئے کہا. پیرو مرشد، اس سے پہلے کہ پروفیسر سالمون واپس آ جائے، ہم ممی تلاش کر لیں. عمران نے کرنل فریدی سے مخاطب ہو کر کہا. ٹھیک کہہ رہے ہو برخوردار، چلو، کرنل فریدی نے جواب میں کہا، اور پھر وہ دونوں ہی سیڑھیاں اتر کر نیچے پہنچ گئے تھے، جبکہ جولیا اور روزا دونوں اوپر ہی کھڑی رہ گئیں. شاید وہ ابھی تک ممیوں کے شہر سے باہر نکل نہ سکی تھی. وہ دونوں اس وقت شہر سے نکل کر ہال میں پہنچی. جب عمران اور کرنل فریدی دونوں نے انہیں آواز سے دی تھی، وہ دونوں نیچے پہنچی اور ان کے ساتھ مل کر ممی تلاش کرنے میں مگن ہو گئی. اچانک ان کے سامنے دھواں اس جگہ ابھرنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک انسان ان کے سامنے کھڑا تھا. اسے دیکھ کر چاروں حیرت کی شدت سے اچھل پڑے. میجر پرمود اور کرنل ڈیوڈ دونوں ہی مل کر کندھوں کی ٹکروں سے اہراموں کا دروازہ توڑنے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے. گویا دروازہ سال خوردہ تھا لیکن انتہائی مضبوط تھا. دور و نزدیک ایسی کوئی چیز بھی موجود نہیں تھی کہ جس سے انہیں دروازہ توڑنے میں مدد ملتی. کیپٹن تمثیلا اور کیپٹن ماریا سمون دونوں پہلوؤں پر ہاتھ رکھے بہت ہی غور اور پرسوچ نظروں سے اہرام کے دروازے پر نظریں جمائے کھڑی تھی. جب میجر پرمود کرنل ڈیوڈ دونوں مل کر دروازہ توڑ رہے تھے، انہوں نے اہرام کے ارد گرد جا کر کوئی ٹھوس چیز تلاش کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ہر طرف ریت ہی ریت تھی. بالآخر وہ واپس آ گئی تھی. تمہیں لگتا ہے یہ دروازہ ٹوٹ جائے گا؟ کیپٹن ماریا نے کیپٹن تمثیلا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. امید تو ہے، کیپٹن ماریا کے جواب میں کیپٹن تمثیلا نے مختصراً جواب دیا. لیکن مجھے نہیں لگتا کسی ٹھوس چیز کے مارنے کے بغیر یہ دروازہ نہیں ٹوٹ سکتا. کیپٹن ماریا سمون نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا. کیپٹن تمثیلا نے دیکھا اس کے چہرے پر مایوسی کے تاثرات بھی ابھرے ہوئے تھے، اس لیے جواب میں اس نے خاموشی اختیار کیے رکھی. جب کافی دیر میجر پرمود اور کرنل فریدی کندھوں سے ٹکرے مار مار کر دروازہ توڑنے میں ناکام رہے تو وہ ہامتے ہوئے کیپٹن تمثیلا اور کیپٹن ماریا سمون کے پاس آ گئے. ہم دروازہ توڑنے کی کوشش کریں گے. یہ کہتے ہوئے وہ ابھی پاس آئے ہی تھے کہ کیپٹن تمثیلا اور میجر پرمود کی طرف دیکھتے ہوئے انہوں نے دونوں لڑکیوں نے پوچھا اور ان کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی. انہوں نے کہا، ہم دروازہ توڑنے کی کوشش کریں؟ کوئی فائدہ نہیں ہے، خود کو تھکا لوگی تم بھی. ہم مرد ہو کر دروازہ نہیں توڑ سکے تو نازک اندام کہلوانے والی لڑکیاں بھلا کیسے دروازہ توڑ سکیں گی؟ میجر پرمود کی بجائے کرنل ڈیوڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا تو دونوں کے چہرے پر مسکراہٹ رنگ گئی. میرا خیال ہے یہ دروازہ
اندر سے بند نہیں کیا گیا بلکہ اسے سحر سے بند کیا گیا ہے، اور شاید سحر کا توڑ کر کے ہی کھولا جا سکتا ہے۔ میجر پرمود نے کہا، تمہاری بات میں وزن ہے میجر، میرے دماغ میں تو یہ بات ہی نہیں آئی تھی۔ کرنل ڈیوڈ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، پھر سحر کا توڑ کیسے کریں گے؟ کیپٹن تمسیلا نے پوچھا۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، میجر پرمود نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میجر، میرا خیال ہے کہ پروفیسر آبدی یا پروفیسر زیدی دونوں میں سے کسی سے رابطہ کر لیا جائے، شاید وہ کوئی توڑ بتا دیں۔ کرنل ڈیوڈ نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا تو میجر پرمود نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر اس نے جیب سے سیل فون نکالا اور پروفیسر آبدی کو فون کرنے لگا، لیکن چند لمحوں کے بعد دوسری طرف سے کمپیوٹرائزڈ آواز سنائی دی کہ آپ کا مطلوبہ نمبر اس وقت بند ہے۔ پروفیسر آبدی کا فون آف تھا۔ میجر پرمود نے کرنل ڈیوڈ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں پروفیسر زیدی سے بات کرتا ہوں۔ کرنل ڈیوڈ نے ہارن بھیجتے ہوئے کہا۔ اس نے بھی اپنے سیل فون سے پروفیسر زیدی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کا بھی نمبر بند جا رہا تھا۔ حیرت کی بات ہے، دونوں پروفیسر صاحبان کے نمبر آف جا رہے ہیں، شاید وہ کہیں بیزی ہوں گے۔ کرنل ڈیوڈ نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے پروفیسر سالمون نے ہمارے سیل فونوں پر بھی سحر طاری کر رکھا ہو، جس کی وجہ سے یہ کام نہ کر رہے ہوں۔ کیپٹن ماریا سمون نے اپنا خیال ظاہر کرتے ہوئے کہا تو کرنل ڈیوڈ کے چہرے پر ستائش کے تاثرات جیسے ثبت ہو گئے۔ تمہاری بات دل کو لگتی ہے کیپٹن ماریا سمون، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ شکریہ سر، کیپٹن ماریا سمون نے بھی کھلکھلاتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن میرا دل نہیں مان رہا، کیپٹن تمسیلا نے کہا تو سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ کیوں؟ کیپٹن ماریا سمون نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ اس لیے کہ پروفیسر سالمون شیطان کا پیروکار ہے۔ ان شیطان پرستوں کا بھلا جدید ٹیکنالوجی سے کیا واسطہ؟ ان کا مقصد صرف ہمیں ہلاک کرنا ہوتا ہے۔ اب یہی دیکھ لیں کہ جب پروفیسر سالمون نے ہماری کار الٹ دی تھی تو واپسی میجر صاحب نے پروفیسر آبدی سے رابطہ کیا تھا۔ اگر پروفیسر سالمون نے سیل فونز پر سحر کیا ہوتا تو اس وقت بھی میجر صاحب کا رابطہ پروفیسر آبدی سے نہ ہو پاتا۔ اس سے ثابت ہوا کہ سحر کا جدید ٹیکنالوجی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیپٹن تمسیلا نے دلیل کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا تو میجر پرمود کے چہرے پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ پھر اب کیا کریں؟ کیا پروفیسر سالمون کا انتظار کریں؟ کیپٹن ماریا سمون نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں، ہمیں کہیں چھپ کر اس بدبخت کا انتظار کرنا ہی ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ یہ دیکھنے کے لیے ضرور یہاں آئے گا کہ ہم زندہ ہیں یا ریت کے نیچے دب کر ہلاک ہو گئے۔ جیسے ہی وہ یہاں آئے گا تو ہم اس پر قابو پانے کی کوشش کر سکتے ہیں، میجر پرمود نے جواب دیتے ہوئے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ لیکن ہم چھپیں گے کہاں؟ یہاں تو ایسی کوئی جگہ بھی دکھائی نہیں دے رہی، کرنل ڈیوڈ نے چاروں طرف نظریں گھماتے ہوئے کہا۔ اس کی بات کے جواب میں کچھ کہنے کے بجائے میجر پرمود نے بھی ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ پھر اس کی نظر ریت کے ایک ٹیلے پر پڑی تو وہ تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا اسی کی طرف بڑھ گیا۔ اسے جاتا دیکھ وہ تینوں بھی اس کے پیچھے چل پڑے۔ احرام سے قدرے فاصلے پر ریت کا ایک ٹیلا موجود تھا جس کے دوسری طرف کافی گہرائی تھی۔ اگر وہ وہاں چھپ کر بیٹھ جاتے تو احرام کی طرف سے آنے والے کو وہ آسانی سے دکھائی نہیں دے سکتے تھے۔ میجر پرمود نے اس ٹیلے کا اچھی طرح جائزہ لیا اور پھر اس کی تجویز پر سب نے ہی اسی ریت کے ٹیلے کے اوپر سطح پر ہاتھوں سے ریت ہٹا کر اتنی جگہ بنا لی کہ وہ ان میں چہرے دے کر
لیٹ سکتے تھے۔ چنانچہ ریت میں چہرے ٹکانے کے لیے جگہ بنانے کے بعد وہ چاروں ہی اوندھے منہ یوں لیٹ گئے کہ ان کی نظریں احرام پر جمی ہوئی تھیں، جبکہ ان کے جسم ریت کے پیچھے ڈھلوانی سطح پر پڑے تھے۔ وقت اپنی مخصوص رفتار سے گزر رہا تھا۔ سورج کی تپش آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ان چاروں سیکرٹ ایجنٹوں کو گرمی کا بھی احساس ہو رہا تھا، لیکن وہ اپنے مشن کی وجہ سے سورج کی تپش برداشت کرنے پر مجبور تھے۔ ان کی جگہ اگر کوئی عام انسان ہوتا تو شاید وہ ایک منٹ بھی گرمی برداشت نہ کر سکتا اور فوراً ہی ریگستان سے نکلنے کی تگو کرتا۔ ویسے بھی صحرا کی گرمی برداشت کرنا عام انسان کے بس سے باہر تھی۔ اگر پروفیسر زالمون دوبارہ نہ آیا تو کیا ہم اسی گرمی میں ریت پر پڑے رہیں گے؟ کیپٹن ماریا سمون نے پوچھا۔ تھوڑی دیر مزید انتظار کر لیتے ہیں۔ اگر وہ نہ آیا تو ہم دوبارہ دروازہ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں میجر؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ کرنل ڈیوڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہاں کرنل، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میجر پرمود نے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید بات ہوتی، اچانک ان چاروں کو احرام کا دروازہ کھلتا ہوا دکھائی دیا۔ اوہ، دروازہ کھل گیا ہے میجر، کرنل ڈیوڈ نے سرسراتی آواز میں کہا۔ ہاں، میں نے بھی دیکھ لیا، میجر پرمود نے جواب دیا۔ یہ دروازہ کس نے کھولا ہوگا؟ کیپٹن ماریا سمون نے پوچھا۔ کیا پتا، لیکن جس نے بھی دروازہ کھولا ہے ابھی اس کو پتہ چل جائے گا، کیپٹن ماریا سمون نے کہا۔ وہ دونوں درمیان میں قریب ہی ٹیلے پر لیٹی ہوئی تھی۔ میجر پرمود دائیں طرف کیپٹن تمثیلہ کے قریب لیٹا ہوا تھا، جبکہ بائیں طرف کرنل ڈیوڈ کیپٹن ماریا سمون کے قریب موجود تھا۔ چند ہی لمحے گزرے تھے کہ ان چاروں کو احرام کے دروازے سے پروفیسر زالمون نکلتا ہوا دکھائی دیا۔ اسے دیکھ کر وہ چاروں ہی بے اختیار چونک پڑے۔ ارے، یہ تو پروفیسر زالمون ہے، اس کا مطلب ہے یہ احرام کے اندر ہی موجود تھا۔ کیپٹن تمثیلہ نے غصیلے لہجے میں کہا۔ سوال یہ ہے کہ جب ہم دروازہ توڑ رہے تھے تو یہ اس وقت باہر کیوں نہیں آیا؟ کیا دروازے توڑنے کی آواز اس کے کانوں میں نہیں پڑی تھی؟ کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ ممکن ہے ایسا ہی ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دروازے سے اتنا دور ہو کے اسے دروازہ توڑنے کی آواز ہی سنائی نہ دی ہو، میجر پرمود نے کہا۔ جواب میں کرنل ڈیوڈ نے ہارن بھینچ لیا۔ احرام سے باہر نکل کر پروفیسر زالمون اسی طرف جا رہا تھا جہاں 1 گھنٹہ پہلے وہ چاروں جاسوس ریت میں دب گئے تھے۔ وہ خاموشی سے پروفیسر زالمون کی حرکات و سکنات دیکھ رہے تھے۔ پروفیسر زالمون چاروں جاسوسوں کو ریت میں دبانے والی جگہ پر پہنچ کر وہ دائیں ٹانگ کے گھٹنے کے بل بیٹھا اور دائیں ہاتھ کی مٹھی میں ریت بھر کر اسے دوبارہ ریت پر گرانے لگا۔ شاید وہ اندازہ لگانا چاہ رہا تھا کہ چاروں جاسوس ریت میں دب کر ہلاک ہو گئے ہیں یا ابھی زندہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو دا لاسٹ ایپیسوڈ آف 4 گریٹ پلانٹس۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ احرام سے باہر نکل کر پروفیسر زالمون اسی کی طرف جا رہا تھا جہاں 1 گھنٹہ پہلے وہ چاروں جاسوس ریت میں دب گئے تھے۔ خاموشی سے پروفیسر زالمون کی حرکات و سکنات وہ لوگ دیکھ رہے تھے۔ پروفیسر زالمون چاروں جاسوسوں کو ریت میں دبانے والے جگہ پر پہنچ کر دائیں ٹانگ کے گھٹنے کے بل بیٹھا اور دائیں ہاتھ کی مٹھی میں ریت بھر کر اسے دوبارہ ریت پر گرانے لگا۔ شاید وہ اندازہ لگانا چاہ رہا تھا کہ چاروں جاسوس ریت میں دب کر ہلاک ہو گئے ہیں،
یا ابھی بھی زندہ ہیں؟ اوہ، لگتا ہے بدبخت اپنی ساحرانہ طاقت کی بدولت ہمارے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کرنل ڈیوڈ نے وسیلے لہجے میں کہا۔ تم سب ہوشیار ہو جاؤ، ہم نے کسی صورت پروفیسر زالمون کو بھاگنے نہیں دینا۔ میری بات سمجھ گئے ہو نا؟ میجر پرمود نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اس کی نظریں مسلسل دروازے پر جمی ہوئی تھی۔ ہاں، میں تمہاری بات سمجھ گیا ہوں، بے فکر ہو جاؤ، لیکن ایکشن میں کب آنا ہے؟ کرنل ڈیوڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ایکشن میں آنے کا وقت ہو چکا ہے۔ جب یہ ہم چاروں کو اچانک دیکھے گا تو انسانی نفسیات کے مطابق یہ چند لمحوں کے لیے اپنا سحر بھول جائے گا۔ اس دوران ہمیں اس پر قابو پانے کا موقع مل جائے گا، لیکن اگر ہم نے موقع گوا دیا تو پھر کوئی بھی ہمیں یقینی موت سے نہیں بچا سکے گا۔ چلو، میجر پرمود نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تو سب نے اس کی بات سمجھ لی۔ دوسرے ہی لمحے میجر پرمود نے ہلکی آواز میں ایکشن کہا تو وہ چاروں یوں اچھل کر کھڑے ہوئے جیسے ان کے جسموں میں سپرنگ فٹ ہو گئے ہوں، جنہوں نے انہیں اچھال دیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ چاروں ٹیلا پھیلان کر بجلی کی سی تیزی سے دوڑتے ہوئے پروفیسر زالمون کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ پروفیسر زالمون جو اپنی دھن میں کھڑا تھا کو ہلکی سی آواز سنائی دی۔ اس نے بے اختیار چونک کر دیکھا تو دوسرے ہی لمحے اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل چکی تھی۔ وہ چاروں جاسوس خالی ہاتھ دوڑتے اسی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ چاروں ریت میں دبنے کے باوجود زندہ بچ گئے ہیں۔ وہ منہ ہی منہ میں کچھ پڑھتا جاتا تھا، لیکن اسے بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ چاروں اس کے قریب پہنچ گئے۔ سب سے آگے میجر پرمود تھا۔ اس نے قریب پہنچتے پروفیسر زالمون پر چھلانگ لگا دی۔ نتیجتاً وہ پروفیسر زالمون کو لیے ایک دھماکے سے ریت پر گرا۔ ریت پر گرنے سے دونوں کو کوئی چوٹ نہیں آئی تھی۔ پروفیسر زالمون نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن میجر پرمود اس کے سینے پر سوار ہو چکا تھا۔ دوسرے ہی لمحے میجر پرمود نے اس کے چہرے پر مکہ مار دیا، جس نے پروفیسر زالمون کے 14 طبق روشن کر دیا۔ پروفیسر زالمون سحر کی طاقتوں کا مالک تھا۔ وہ فائٹر تو تھا نہیں کہ میجر پرمود کے جوابی وار کرتا۔ میجر پرمود کے ایک ہی مکے نے اسے ایسا نڈھال کر دیا تھا کہ اسے اپنا ساحرانہ طاقتوں کا کوئی ہوش ہی نہیں رہا۔ میجر پرمود نے اسے گریبان سے پکڑ لیا تھا اور بٹھا دیا۔ کرنل، تم اس کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، اگر یہ کچھ کرنے کی کوشش کرے تو اس کی گردن توڑ دینا، میجر پرمود نے کرنل ڈیوڈ سے کہا۔ تو وہ اس بات میں سر ہلاتا ہوا پروفیسر زالمون کے عقب میں کسی دیو کی طرح کھڑا ہو گیا، جبکہ کیپٹن تمسیلا اور کیپٹن ماریا سمون میجر پرمود کے دائیں بائیں کھڑی ہو گئیں۔ پروفیسر زالمون ان چاروں کے حصار میں گھرا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات ابھرے ہوئے تھے۔ اس کے ہونٹوں سے خون نکل رہا تھا۔ تم زندہ؟ کیسے؟ بچ کیسے گئے ہو تم لوگ؟ پروفیسر زالمون نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ اس کا گریبان بدستور میجر پرمود کے ہاتھوں میں تھا۔ تم نے ہمیں ریت میں دفن کرنے کی بجائے کہ اپنی بھرپور کوشش کی پروفیسر زالمون، لیکن میرے اللہ کو ہماری زندگی مقصود تھی، اس لیے ہم بچ گئے۔ تم بتاؤ، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میجر پرمود نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیسا ارادہ؟ میں سمجھا نہیں، پروفیسر زالمون نے چونکتے ہوئے کہا۔ زندہ یا مرنے کا ارادہ؟ 1 منٹ کے اندر ان دونوں آپشن میں سے ایک کا انتخاب کر لو، لیکن دھیان رہے اگر تم نے چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو میں تمہارا بہت برا حشر کر دوں گا، میجر پرمود نے تہمکانہ لہجے میں کہا۔ تو پروفیسر زالمون اپنا خشک حلق
تھوک نکل کر ترک کرنے پر مجبور ہو گیا۔ میجر پرمود کی نظریں پروفیسر سالمون کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ اچانک اسے پروفیسر سالمون کے ہونٹوں کی جنبش دکھائی دی تو وہ سمجھ گیا کہ وہ کوئی سحر پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دوسرے ہی لمحے میجر پرمود نے اس کے پیٹ میں مکہ مار دیا۔ پروفیسر سالمون کے حلق سے کربناک چیخ نکلی اور اس کا منہ کھل گیا۔ میجر پرمود نے اس کے جبڑے بھینچ لیے۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ کوئی چالاکی نہیں چلے گی، لیکن شاید تمہارے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے، اس لیے میری بات نہیں تمہارے دماغ میں بیٹھی۔ میجر پرمود نے اس کا جبڑا پکڑ کر اپنی گرفت میں لیتے ہوئے کہا تو اس کے حلق سے کراہیں نکلنے لگیں۔ اس کی حالت دیدنی تھی۔ تم اچھا نہیں کر رہے، تم مجھے مار دو۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے گمشدہ ممی کے حوالے سے معلوم کرنا چاہتے ہو، لیکن میں تم لوگوں کو کبھی نہیں بتاؤں گا کہ وہ ممی کہاں ہے، چاہے تم کچھ بھی کر لو۔ میں تم سب کو فنا کر دوں گا، پروفیسر سالمون نے ہکلاتے ہوئے کہا اور دھمکی دی تو میجر پرمود کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ میں تمہیں آسانی سے مرنے نہیں دوں گا پروفیسر، بتاؤ گمشدہ ممی کہاں ہے؟ میجر پرمود نے غصیلے لہجے میں کہا۔ نہیں بتاؤں گا، چاہے تم میرے جسم کا ایک ایک ریشہ ادھیڑ ڈالو۔ یاد رکھو میجر، مجھے مار کر تم یہ مت سمجھ لینا کہ میرا مشن ختم ہو گیا ہے۔ میرے بعد شیطان کا کوئی اور پیروکار اٹھ کھڑا ہوگا اور وہ روشنی کے نمائندوں کو ختم کر کے اس دنیا پر قبضہ کر لے گا۔ اس کے بعد پوری دنیا میں شیطانیت کا راج ہوگا، ہر چیز شیطان کے تابع ہوگی، تم دیکھ لینا۔ پروفیسر سالمون نے ہذیانی انداز میں کہکا لگاتے ہوئے کہا تو میجر پرمود نے ہونٹ بھینچ لیے۔ جب تک اس دنیا میں روشنی کا ایک نمائندہ موجود ہے، تم شیطان پرستوں کا کوئی وار کامیاب نہیں ہو سکتا۔ حق اور باطل کی لڑائی میں جیت ہمیشہ ہمیشہ حق کی ہی ہوتی ہے، اور یہ حق تا قیامت رہے گا۔ میں تم سے آخری بار پوچھ رہا ہوں، گمشدہ ممی کہاں ہے؟ اگر نہ بتایا تو پھر میں کوئی رعایت نہیں کروں گا، میجر پرمود نے سام کے مانند پھنکارتے ہوئے کہا۔ ساتھ ہی اس نے پروفیسر سالمون کو گریبان سے پکڑ کر ایک زوردار جھٹکا بھی دیا۔ نہیں بتاؤں گا میجر، کبھی نہیں بتاؤں گا۔ تم خواہ خواہ اپنی انرجی ضائع کر رہے ہو مجھ پر۔ مجھے مار دو اور چلے جاؤ یہاں سے، ورنہ میں تمہیں آفر دیتا ہوں، تم چاروں میرے ساتھ مل جاؤ، شیطان کو اپنا آقا مان لو، ساری زندگی عیش و عشرت میں گزرے گی۔ بولو کیا کہتے ہو؟ پروفیسر سالمون نے طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ ہم تم پر اور تمہارے آقا شیطان پر کروڑوں بار لعنت بھیجتے ہیں۔ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں تمہیں آسانی سے موت کے حوالے کر دوں گا تو یہ تمہاری بھول ہے۔ گمشدہ ممی کے بارے میں بتائے بغیر تم نہیں مرو گے، میجر پرمود نے کہا۔ کوشش کر لو، پھر کر لو، پروفیسر سالمون نے چیلنج کرنے والے انداز میں کہا تو میجر پرمود نے ہونٹ بھینچ لیے۔ دوسرے ہی لمحے اس نے پروفیسر سالمون کی ناک پر مکہ جڑ دیا تھا، کیونکہ اس نے اسے منہ ہلاتے ہوئے دیکھ لیا۔ پروفیسر سالمون کے حلق سے کربناک چیخ نکلی اور اس کی ناک سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ میں تم سب کو فنا کر دوں گا، بس مجھے ایک موقع مل جائے، پھر دیکھنا میں تم لوگوں کے ساتھ کیا کرتا ہوں، پروفیسر سالمون نے غضبناک لہجے میں کہا۔ کرنل ڈیوڈ، کیپٹن ماریا سمون، کیپٹن تمثیلا غصیلی نظروں سے پروفیسر سالمون کی طرف دیکھ رہے تھے، جو بوڑھا ہونے کے باوجود مضبوط اعصاب کا مالک تھا۔ میجر پرمود کے مکے کھانے کے باوجود
گمشدہ ممی کے بارے میں نہیں بتا رہا تھا۔ حالانکہ اگر اس کی جگہ کوئی عام بوڑھا ہوتا تو شاید وہ ایک ہی مکہ کھانے کے بعد فر بول پڑتا۔ میجر پرمود پروفیسر سالمون کی طرف دیکھتا ہوا گہری سوچ میں غرق تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ پروفیسر سالمون آسانی سے منہ کھولنے والا نہیں، اس کا منہ کھلوانے کے لیے کوئی اور طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ ناک پر پڑنے والے مکے نے پروفیسر سالمون کی حالت خستہ کر دی تھی۔ اس کی ناک سے نکلنے والا خون ٹھوڑی تک پہنچ گیا تھا۔ وہ نحیف و نزار دکھائی دے رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری ہوئی تھی۔ میجر پرمود اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ کیا سوچ رہے ہو میجر؟ کرنل ڈیوڈ نے میجر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پھر اس سے پہلے کہ میجر پرمود کوئی جواب دیتا، اچانک پروفیسر سالمون نے کرنل ڈیوڈ کی ٹانگ پکڑ لی اور اپنا منہ اس کی ٹانگ پر جما دیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کرنل ڈیوڈ کی ٹانگ پر کاٹنا چاہتا ہو۔ اس صورتحال پر کرنل ڈیوڈ نہ صرف بوکھلا گیا بلکہ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور ریت پر گر پڑا۔ پروفیسر سالمون آکٹوپس کی طرح اس کی ٹانگ سے چپکا ہوا تھا اور کرنل ڈیوڈ اس کی گرفت سے اپنی ٹانگ چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میجر پرمود، کیپٹن تمثیلہ، کیپٹن ماریا سمون تینوں ہی ان کی طرف بڑھے، لیکن اس سے پہلے ہی کرنل ڈیوڈ نے پروفیسر سالمون کے سر پر اپنے دائیں بازو کی کوہنی ماری۔ کوہنی کی ضرب اتنی زوردار تھی کہ پروفیسر سالمون کے حلق سے دل خراش چیخ نکلی اور وہ اس کی ٹانگ چھوڑ کر ریت پر ذبح ہوتے ہوئے بکرے کی طرح تڑپنے لگا۔ اس کے حلق سے خرخراہٹیں نکل رہی تھیں۔ لمحہ بلمحہ اس کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ تم سب مرو گے، پروفیسر سالمون نے میجر پرمود کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ دوسرے ہی لمحے سے ایک جھٹکا لگا اور اس کا جسم ساکت ہو گیا۔ آنکھیں بھی بے نور ہو گئی تھی۔ پروفیسر سالمون مر گیا تھا۔ میجر پرمود ایک طویل سانس لیتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اوہ، یہ تو گمشدہ ممی کے بارے میں بتائے بغیر ہی مر گیا، کیپٹن تمثیلہ نے پریشان کن لہجے میں کہا۔ میجر، میرا ارادہ اسے مارنے کا نہیں تھا، بدبخت میری ٹانگ پر کاٹنا چاہ رہا تھا۔ میں دفاعی طور پر اس کے سر پر کوہنی صرف ماری تھی، کرنل ڈیوڈ نے وضاحت دیتے ہوئے کہا۔ تو میجر پرمود نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے کرنل، میرا خیال ہے کہ اس کے دانتوں میں زہر تھا اور تمہیں مارنے کے لیے یہ تمہاری ٹانگ پر کاٹنا چاہتا تھا۔ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو میں بھی اپنے دفاع کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرتا، میجر پرمود نے کہا۔ اب ممی کیسے تلاش کریں گے ہم؟ کیپٹن ماریا سمون نے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی جواب دیتا، اچانک انہیں تیز گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی تو انہوں نے بے اختیار چونک کر احرام کے دروازے کی طرف دیکھا جو آہستہ آہستہ بند ہوتا جا رہا تھا۔ چلو، ہمیں احرام میں داخل ہونا ہوگا، میجر پرمود نے چیخ کر کہا۔ ساتھ ہی اس نے احرام کے دروازے کی طرف دوڑ لگا دی۔ کرنل ڈیوڈ، کیپٹن تمثیلہ، کیپٹن ماریا سمون بھی اس کے پیچھے دوڑے، لیکن جب تک وہ سب دروازے تک پہنچے دروازہ بند ہو چکا تھا اور وہ سب دروازے کے سامنے پہنچ کر اسے یوں دیکھنے لگے جیسے زندگی میں پہلی بار دیکھ رہے ہوں۔ میرا خیال ہے کہ اس دروازے کو کھولنے کے لیے کوئی خاص میکنزم ہوگا، ہمیں وہ میکنزم تلاش کرنا چاہیے، کرنل ڈیوڈ نے دروازے کے دائیں بائیں دیوار کی طرف پرغور نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر وہ سب خفیہ میکنزم تلاش کرنے لگے۔ آخر کار ماریا سمون نے خفیہ میکنزم تلاش کر ہی لیا۔ ویری گڈ مس ماریا، آپ نے تو کمال کر دیا،
آخرکار اندر جانے کا میکنزم مل ہی گیا، میجر پرمود نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن اسی دوران ان کو کہکے سنائی دیے تو چاروں نے گھوم کر دیکھا تو حیرت سے ٹھٹک گئے تھے، کیونکہ پروفیسر زالمون کہکے لگا رہا تھا۔ ارے یہ کیا؟ یہ کیسے زندہ بچ گیا؟ کرنل ڈیوڈ نے حیرت سے کہا۔ لگتا ہے اس نے مکر کیا ہوا تھا اور مرنے کا ڈھونگ رچا رہا تھا۔ بہت ہی خبیث انسان ہے یہ، کیپٹن تمثیلہ نے اندازہ لگاتے ہوئے کہا۔ ایسا ہی لگتا ہے، لیکن اب اس خبیث کی موت بہت بھیانک ہوگی، میجر پرمود نے غصے سے پروفیسر زالمون کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ تو کرنل ڈیوڈ بھی غصے سے پروفیسر زالمون کی طرف بڑھا، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ چاروں حیرت سے ٹھٹک گئے، کیونکہ پروفیسر زالمون ایک پاورفل زہر پھونک کر ان کی نظروں سے غائب ہو گیا تھا۔ اوہ، یہ مردود کہاں غائب ہو گیا؟ کیپٹن ماریا سمون نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میرے خیال میں اب وہ یہاں سے دفع ہو چکا ہے۔ ہمیں اب اس احرام کے اندر جا کر ممی کو تلاش کرنا ہوگا، اور بہت جلدی ہی کرنا ہوگا، کیونکہ یہ ڈیول پروفیسر بہت ہی خطرناک ہے، کیپٹن تمثیلہ نے کہا۔ تو تینوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ اب پھر وہ چاروں احرام کی طرف آئے، جہاں واقعی ایک میکنزم جو بہت خفیہ تھا، لیکن اب کیپٹن ماریا سمون کی وجہ سے ٹریس ہو چکا تھا۔ اسے اندر کی طرف دبایا گیا تو گڑگڑاہٹ کے ساتھ احرام کا سنگی دروازہ کھل گیا۔ وہ چاروں ہی اب ٹورچوں کو جلا کر اندر داخل ہو گئے۔ وہ احرام اندر سے کافی کھلا تھا، لیکن آگے جا کر تنگ ہو گیا۔ لیکن ابھی وہ چاروں کوئی موڑ نہیں گھومے تھے کہ اچانک ان کو احرام سے باہر گاڑیوں کی آوازیں سنائی دیں۔ تو وہ چاروں چونک کر احرام کے ایک لوتے دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی وہ چوکنے بھی ہو گئے تھے۔ ان چاروں کے سامنے واقعی عجیب منظر تھا، جہاں دھوئیں سے ایک انسان ان کے سامنے نمودار ہوا تھا۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ پروفیسر زالمون تھا، جو ان کے لیے وبال جان بنا ہوا تھا۔ وہ ان کو گزشتہ احرام میں سحر کے ذریعے کافی پریشان کر چکا تھا، اور اب پھر سے ان کے سامنے موجود تھا۔ پروفیسر زالمون کے چہرے پر گہری طنزیہ مسکراہٹ ابھری ہوئی تھی، کیونکہ وہ میجر پرمود اور کرنل ڈیوڈ کے گروپ کو طریقے سے بے وقوف بنا کر زندہ بچ گیا تھا، اور وہاں اس حرم میں پاورفل زہر کی بدولت نمودار ہو چکا تھا۔ لیکن اس کی مسکراہٹ ان چاروں کو دیکھ کر فوراً ہی ختم ہو گئی، اور بوکھلاتے ہوئے ان پر سحر کرنے لگا۔ اسی دوران روزہ پوری قوت سے اچھلی۔ اس سے پہلے کہ پروفیسر زالمون کا طاقتور منتر پورا ہوتا، روزہ کی بھرپور فلائنگ کک اس کے سینے پر لگی، اور اس کا منتر ادھورا رہ گیا۔ کک لگنے کے باعث اس کے منہ سے نہ صرف بھیانک چیخ نکل گئی، بلکہ وہ ٹکراتے ہوئے پیچھے جا گرا۔ پھر وہ اٹھنے ہی لگا تھا کہ اسی دوران جولیا نے بھی بھرپور فلائنگ کک سے اس کی توازیع کی۔ وہ دوبارہ ایک دھماکے سے پیچھے کی طرف گرا، اور اس کے منہ سے دردناک چیخ نکل گئی۔ کیا مطلب؟ تم چاروں میرے اس خاص زہر کے کمرے میں کیسے داخل ہو سکتے ہو؟ حالانکہ یہاں آنے کا تو سوائے ایک پر اسرار عمل کے اور کوئی راستہ ہی نہیں تھا، اور وہ پر اسرار راستہ تم لوگ کیسے جان سکتے ہو؟ پروفیسر زالمون نے درد کی شدت سے کراہتے ہوئے ان سے پوچھا۔
اب تم اسے اتفاق کہو یا کچھ اور، اب ہم تمہیں کسی بھی عمل میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے، عمران نے کرخت لہجے میں کہا۔ میں تم سب کو فنا کر دوں گا، میں تم چاروں کو بھیانک موت ماروں گا، پروفیسر ظالمون نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے منہ میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے کہ پروفیسر ظالمون سنبھل کر ان پر کوئی زہر پھونکتا، عمران اور کرنل فریدی اس کے سر پر پہنچ گئے تھے، تو انہوں نے ایک ساتھ اس کے منہ پر مکہ جڑتے ہوئے اس کے گال ان دونوں کے طاقتور مکوں سے پھٹ گئے تھے اور اس کے منہ سے دردناک چیخیں نکل گئیں۔ ہاں مسٹر ظالمون، تم نے ہمیں کافی ستایا ہے، لیکن آخر کار ہمارے ہتھے چڑھ ہی گئے ہو، کرنل فریدی نے سخت لہجے میں کہا۔ سنم پروفیسر ظالمون، پیر مرشد صاحب کی وجہ سے ہم نے تمہارا پراسرار راز پا لیا ہے اور مگرمچھ کی آنکھوں میں جھانک کر وہاں سے پراسرار راستے کے ذریعے یہاں تک پہنچے ہیں، اور اب تمہاری بھیانک موت ہمارے ہاتھوں ہی ہوگی، کیونکہ تم نے اپنے ناپاک مقصد کے لیے اور شیطانی طریقے سے دنیا پر اپنا تسلط جمانے کے لیے اس پراسرار ممی کو اغوا کیا تھا اور ہمیں بھی کافی نقصان پہنچایا، عمران نے بھی غصے سے کہا۔ تم چاروں واقعی دنیا کے خطرناک ترین لوگ ہو، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم پراسرار طریقے سے میرے اس خاص کمرے میں آ گئے ہو۔ معلوم نہیں تم چاروں کس مٹی کے بنے ہوئے ہو جو میرے پاورفل زہر سے بچتے رہے ہو، پروفیسر ظالمون نے بددستور کرہتے ہوئے کہا۔ تم بتاؤ ممی کہاں ہے، ورنہ تمہارا انجام بہت بھیانک ہوگا، روزا نے اس پر غصے سے کہا۔ نہیں بتاؤں گا، تم چاروں جو مرضی کر لو، پروفیسر ظالمون نے زخمی اور درد کے باوجود نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ جلدی بتاؤ، ورنہ تمہارا وہ بھیانک حشر کریں گے کہ کتے کی طرح تڑپتے نظر آؤ گے، جولیا نے بھی غصے سے کہا۔ نہیں بتاؤں گا، کبھی نہیں بتاؤں گا میں تمہیں، پروفیسر ظالمون نے نفی میں سر گردن ہلاتے ہوئے کہا، تو عمران اور کرنل فریدی نے بے اختیار چونک کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا، جیسے آنکھوں ہی آنکھوں کے ذریعے ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں کہ پروفیسر ظالمون سے ممی کے بارے میں کیسے معلوم کریں۔ اس سے پہلے کہ ان میں سے کوئی بات کرتا، عمران کے سیل فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ عمران نے سیل فون نکال کر دیکھا تو اسکرین پر صفدر کا نام جگمگا رہا تھا۔ عین اسی لمحے کرنل فریدی کے سیل فون کی گھنٹی بجی تو اس نے بھی جیب سے سیل فون نکال کر دیکھا تو ہریش کی کال تھی۔ ہاں بولو صفدر، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اس کی نظریں پروفیسر ظالمون پر جمی ہوئی تھی۔ عمران صاحب، ممی مل گئی ہے، میں نے تلاش کر لی ہے، دوسری طرف سے صفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا تو عمران کے چہرے پر بے اختیار چمک ابھر آئی۔ ویری گڈ صفدر، ابھی تفصیل سے بات کرنے کا وقت نہیں ہے، تم لوگ ممی لے کر پروفیسر آبدی کے پاس پہنچو، ہم پروفیسر ظالمون کو اس کے انجام تک پہنچا کر آ رہے ہیں، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، اور دوسری طرف سے کوئی بات سننے بغیر ہی سیل فون جیب میں رکھ لیا۔ اور ادھر کرنل فریدی بھی ہریش سے بات کر چکا تھا، اس نے بھی ممی کے ملنے کے حوالے سے بتا دیا تھا۔ ممی کے ملنے کی خبر سن کر پروفیسر ظالمون کے چہرے پر خوف اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات ابھر ہوئے تھے۔ پروفیسر ظالمون، ہمارے ساتھیوں کو ممی مل چکی ہے، اب تم بھی ممی بننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں مصری حکومت سے سفارش کروں گا کہ تمہارے مرنے کے بعد وہ تمہیں ممی بنا کر اسی احرام میں رکھ دیں۔ عمران نے پروفیسر ظالمون کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ممی کسی کو بھی نہیں مل سکتی، میں نے اسے بہت دور ایک احرام میں چھپایا ہوا تھا،
प्रोफेसर ज़ालमोन ने गैर यकीनी लहजे में कहा। हो नहीं सकता, हो चुका है प्रोफेसर ज़ालमोन, कर्नल फरीदी ने कहा। तुम बहुत खतरनाक लोग हो। काश मैं पहले तुम लोगों का बंदोबस्त करता, फिर अपने मकसद पर काम करता, प्रोफेसर ज़ालमोन ने पछताने वाले अंदाज में कहा। लेकिन अब उसके पछताने का कोई फ़ायदा नहीं था। अचानक प्रोफेसर ज़ालमोन इमरान और कर्नल फरीदी के दरमियान से निकलकर सीढ़ियों की तरफ दौड़ा। वो वहाँ से फरार होना चाहता था। इसी लम्हे कर्नल फरीदी ने अपना खंजर पूरी कुव्वत से इस पर फेंक दिया। खंजर प्रोफेसर ज़ालमोन की पुश्त में लगा और वो दर्दनाक चीख मारता हुआ सीढ़ियों पर गिर पड़ा और बुरी तरह से तड़पने लगा। वो चारों भी दौड़कर इसके पास पहुंचे। प्रोफेसर ज़ालमोन के हलक से खरखराहटें निकल रही थी। इसकी आंखें ऊपर चढ़ गई थी। वो यूं तड़प रहा था जैसे मछली पानी से बाहर तड़पती है। दूसरे ही लम्हे उसे एक झटका लगा और उसका जिस्म साकत हो गया। आंखें भी बेनूर हो गई थी। प्रोफेसर ज़ालमोन मर चुका था। हस्कम जहां बाक, इमरान ने कहा। मुबारक हो इमरान, हम एक शैतान परस्त को इसके अंजाम तक पहुंचाने में कामयाब हो गए हैं, कर्नल फरीदी ने मुस्कुराते हुए कहा। पीरो मुर्शद, आपको भी ईद मुबारक हो, इमरान ने अहमकाना लहजे में कहा और आगे बढ़कर वो कर्नल फरीदी के गले लग गया और दूसरी तरफ जूलिया और रोज़ा भी एक दूसरे के गले लगकर मुबारकबाद कहने लगे। ईद मुबारक। ईद को तो अभी बहुत देर है बरखुरदार, कर्नल फरीदी ने हंसते हुए कहा। फिर वो दोनों ही अलग हुए। ओह सॉरी, मैं समझा शायद आज ईद है, वेरी सॉरी। इमरान ने आंखें पटपटाते हुए कहा और जूलिया और रोज़ा भी उसकी बात पर हंस पड़ी। चंद लम्हों के बाद वो चारों एहराम से बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। जब वो मुसलसल सफ़र करने के बाद काहिरा शहर पहुंचे तो इनके इस्तकबाल के लिए मिस्टी सीक्रेट सर्विस के चीफ हमजा अब्दाल मौजूद थे। इमरान और कर्नल फरीदी के साथी उनसे पहले ही गुमशुदा मम्मी लेकर पहुंच चुके थे। फिर वो सब ही हंसते और बातें करते हुए होटल की तरफ रवाना हो गए। वो चूंकि बेहद थके हुए थे इसलिए फ्रेश होकर आराम करना चाहते थे। वो चारों इसलिए चौंकते थे वो ये समझे कि इस एहराम से बाहर गाड़ियों में प्रोफेसर ज़ालमोन के मजीद साथी उनसे मतभेड़ होने और रुकावट डालने के लिए आए हैं ताकि वो चारों मम्मी ट्रेस ना कर सकें। लेकिन वो गाड़ियाँ टूरिस्टों की थीं जो वहाँ से आगे गुजर गईं। अब वो चारों एहराम से बाहर निकले। ओह, मैं तो समझी थी प्रोफेसर ज़ालमोन ने हमें मारने के लिए अपने साथियों को भेज दिया, कैप्टन तमसीला ने कहा। मैं भी यही समझी थी, कैप्टन मारिया सिमोन ने भी मुस्कुराते हुए कहा। अब कहाँ जाएं? मसला वही दरपेश है कि मम्मी तो इस एहराम में और यहाँ इर्द गिर्द कहीं नहीं है। मेजर बरमूद ने तवील सांस लेते हुए कहा। मेजर बरमूद, तुम ठीक कह रहे हो। हम अभी तक अंधेरे में ही हैं, कर्नल डेविड ने कर्नल फरीदी से उलझे हुए लहजे में कहा। मेरा ख्याल है कि हमें किसी और एहराम में जाना चाहिए, शायद मम्मी मिल जाए, कैप्टन तमसीला ने कहा। मेरा ख्याल है ऐसा ही करना होगा, कैप्टन मारिया सिमोन ने भी कैप्टन तमसीला की बात की तायद करते हुए कहा। फिर उससे पहले कि वो चारों कुछ और फैसला करते, अचानक कर्नल डेविड का स्पेशल फ़ोन स्पार्क करने लगा। कर्नल डेविड ने बेइख्तियार चौंकते हुए फ़ोन ऑन कर दिया क्योंकि प्रोफेसर जैदी की कॉल थी। यस सर जैदी, कैसे हैं आप? कर्नल डेविड ने कहा। कर्नल साहब, आप इस वक्त कहाँ हैं? प्रोफेसर जैदी ने जवाब देने के बजाय पूछा।
ہم چاروں مل کر اس گمشدہ ممی کو ٹریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی۔ لیکن ہم پورے اسرار ممی کو تلاش کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ امید ہے جلد ہی ممی ٹریس ہو جائے گی، کرنل ڈیوڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ مسٹر ڈیوڈ، ممی کو ٹریس کرنا کا کام بند کر دیں اور آپ واپس آ جائیں، پروفیسر زیدی نے کہا تو کرنل ڈیوڈ کے ساتھ میجر پرمود بھی چونک پڑا۔ چونکہ کرنل ڈیوڈ نے سیل فون کا اسپیکر آن کر دیا تھا، اس لیے باقیوں نے بھی ان کی بات سن لی تھی۔ کیا مطلب سر؟ کیا ممی کی تلاش کا کام ختم کر دیا گیا؟ کرنل ڈیوڈ نے پوچھا۔ ممی مل چکی ہے، اس لیے آپ لوگ مزید خوار مت ہوں، پروفیسر زیدی کی شفیق آواز سنائی دی۔ اوہ، کیا مطلب سر زیدی؟ یہ ممی کس نے تلاش کی؟ کرنل ڈیوڈ نے چونک کر پوچھا۔ مسٹر ڈیوڈ، پاک ایشیا کے عمران اور کافرستان کے کرنل فریدی کے ممبران مسٹر صفدر اور مسٹر ہریش نے اپنی ساتھی لڑکیوں صالحہ اور ریکھا کے ساتھ مل کر ممی کو ٹریس کر لیا ہے۔ ویسے بھی صالحہ اور ریکھا مصریات کے بارے میں کافی معلومات رکھتی ہیں۔ خیر، چونکہ ممی مل چکی ہے، اس لیے اب آپ لوگ واپس آ جائیں، پروفیسر زیدی نے کہا تو سب کے منہ سے طویل سانس نکلا۔ اسی دوران میجر پرمود چونک گیا کیونکہ اس کے سیل فون پر ڈاکٹر آبدی کا فون آیا، تو میجر پرمود نے فون آن کر کے اس کا اسپیکر آن کر دیا۔ تو ڈاکٹر آبدی نے بھی میجر پرمود کو یہی بات بتائی اور یہ بھی اضافہ ضرور کیا کہ عمران اور کرنل فریدی نے اپنے ساتھی لڑکیوں جولیا اور روزا کے ساتھ مل کر شیطانی پروفیسر سالمون کو ہلاک کر دیا ہے۔ پھر انہیں اپنی جیپ بھی مل گئی جس میں سوار ہو کر وہ شام تک قاہرہ پہنچ گئے۔ پروفیسر زیدی اور پروفیسر آبدی نے ان کا بھرپور استقبال کیا تھا۔ پروفیسر صاحب، آپ نے ہمیں پہلے جس احرام میں بھیجا تھا وہ تو بہت پراسرار احرام تھا، اور وہاں بھول بھلیوں کے ایک جال یا گلی میں گھسنے کے بعد ایک قدیم ہال میں پہنچے تھے جہاں ہماری چند مشہور فرائن سے ملاقاتیں ہوئیں، اور وہ بھی اصل میں۔ کرنل ڈیوڈ نے اس بار کہا تو میجر پرمود نے بھی یہی بات ڈاکٹر آبدی کو بتائی۔ بہت خوب، آپ چاروں نے تو ماضی کا سفر بھی کر لیا اور قدیم دور کے اہم فرائن سے ملاقاتیں بھی کی، کیونکہ میں نے سن رکھا ہے کہ اس احرام سے واقعی ایک جال سے ماضی کے دروازے کھلتے ہیں، لیکن وہاں سینکڑوں بھول بھلیاں تھیں اور کافی بڑا احرام تھا۔ لیکن آپ چاروں کی خوش نصیبی کہ بھٹک کر غلط جالوں میں نہیں گئے، ورنہ بھٹک کر بھیانک خطروں سے دوچار ہو سکتے تھے، پروفیسر زیدی کی بھرپور آواز سنائی دی۔ بات یہ ہے کہ میں نے اور پروفیسر زیدی صاحب نے سن رکھا تھا کہ پروفیسر سالمون نے ممی کو شاید اس احرام میں کہیں چھپایا، لیکن وہ کسی اور احرام سے ملی۔ خیر، آپ چاروں کی خوش نصیبی کہ اسی ہال میں ماضی کے دروازوں سے قدیم دور کا سفر کر کے مصر کے قدیم فرائن کے دور سے بھی گزرے ہیں اور کامیابی سے ان جالوں کی بھول بھلیوں میں پھنسے بھی نہیں۔ آپ دونوں پارٹیوں کا بے حد شکریہ، آپ نے مصر کی حکومت کی فرمائش پر کام تو کیا، ڈاکٹر آبدی نے بھی شفیق انداز میں کہا۔ اب کرنل ڈیوڈ اور میجر پرمود نے بھی ان مصری محقق، مصری ریسرچ دانوں کا بھی شکریہ ادا کیا۔ مسٹر ڈیوڈ، ہم دونوں سخت حریف ہی سہی، لیکن اس یادگار مصری سفر نے ہم دونوں کو یکجا کر رکھا، اور ہم نے ماضی کا سفر بھی کیا، اس لیے دوستانہ ماحول میں ہی واپس آئے ہیں، میجر پرمود نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرا اور کیپٹن ماریا کا بھی یہ یادگار سفر اور مہم ہے جسے ہم ہمیشہ یاد رکھیں گے۔
کرنل ڈیوڈ نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ رسمی طور پر ان چاروں نے ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا۔ میجر پرمود نے اپنے مصری ایجنٹ اور کرنل ڈیوڈ نے مصر میں اپنے اسرائیلی ایجنٹ کا کال کی اور کچھ دیر بعد دونوں گروپ علیحدہ علیحدہ اپنے ہوٹلوں میں چلے گئے تاکہ تیاری کر کے اپنے اپنے ملک روانہ ہو سکیں۔ لیکن اس سفر نے ان چاروں کو احراموں کے سحر میں مبتلا کر دیا۔ یہ ناول یہیں ختم ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو یہ ناول پسند آیا ہوگا، تو پھر لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی اچھے ناول میں، تب تک کے لیے اللہ حامی و ناصر۔